اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم عمران بھائی، عبدال بھائی اور صادق بھائی اور ہمارے دوست باقی ساتھیوں. میرا نام خورشید امام ہے اور عبدال بھائی یعنی جو ایڈمن ہیں ان کے پرمیشن سے میں بھی اس گروپ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اپنی کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں. میں نے بہت سارے آڈیوز کو سنا جو عمران بھائی اور صادق بھائی نے یہاں سینڈ کیا تھا، تو مجھے لگ رہا ہے کہ سب کچھ شاید غلط ملت ہو رہا ہے. مطلب کئی چیزیں ایک ساتھ آ جا رہی ہیں، کئی سارے ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے اور پھر ادھورا چھوٹ رہا ہے، پھر آگے بڑھ جا رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے ہم لوگ کو واپس پھر سے آنا چاہیے اور پھر سے طے کرنا چاہیے کہ ہمارا اصل مدعا کیا ہے یا ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے کیا. تو اگر ایڈمن پرمیشن دیں تو میں یہ ٹاپک کو اس طرح سے شروع کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ جو ہے پہلے اصول کو دیکھیں کہ اصول کیا ہے دین کا. کسی خاص ایشو میں جانے سے پہلے، مثال کے طور پہ کہ اللہ کہاں ہے یا وحدت الوجود کا ٹاپک جو ہے، اس سے بہتر ہوگا کہ پہلے ہم لوگ اصول کو لیں کہ دین کو سمجھنے کا اصول کیا ہوگا. اگر ایک بار اصول ہم لوگوں نے طے کر لیا اور اس پہ ایگریمنٹ ہو گیا اگر، تب پھر آگے کی چیزوں کو سمجھنا آسان ہے. اگر ہم اصول نہیں طے کریں گے، آگے بڑھیں گے، تو ممکن ہے کہ ہم اسی طرح ٹاپک سے ڈیویٹ ہوتے چلے جائیں گے. تو دین کو سمجھنے کا اصول کیا ہو، اس کے اوپر ہم لوگ اپنی اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں. جہاں تک میں سمجھتا ہوں تو اللہ کا جو دین ہے یہ دین الفطرت ہے، یعنی انسان کی عین فطرت کے مطابق اللہ پاک نے اس دین کو بنایا ہے، اور یہ دین الحق بھی ہے. حق کا مطلب ہی ہو گیا کہ یہ بالکل صحیح ہے، سچا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کوئی چیز سچ ہے تو اس کا مطلب کہ اس چیز کی جتنی بھی تحقیق کی جائے گی، اس چیز کے اوپر جتنا بھی غور فکر کیا جائے گا، آخری نتیجہ پہ انسان یہی پہنچے گا کہ یہ چیز صحیح ہے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارا دین جو ہے یہ بہت غور و فکر کرنا ہم کو سکھاتا ہے، اور باقی دوسرے ادیان سے الٹا ہے جہاں پہ کہ بلائنڈ فیتھ والی چیز ہے. دیکھیے ابھی پچھلے اتوار کو میری ایک کرسچن پادری سے تقریباً 2 گھنٹے ڈسکشن ہوا، بات چیت ہوئی، اور اس نے کہا کہ بھائی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مانتا ہے جو کرسچن کا عقیدہ ہوتا ہے، تو وہ اوریجنل سن کو بھی مانتا ہے، جس کے حساب سے یہ بات ہے کہ انسان کو موت اس لیے آتی ہے کیونکہ آدم علیہ السلام نے پھل کھایا تھا. عورت کو لیبر پین اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آدم علیہ السلام نے پھل کھایا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے یہ چیزیں لاجیکل ہے یا صحیح چیزیں کہ اگر آدم علیہ السلام نے کوئی کام اس وقت کیا تو آج انسان کی موت اس کی وجہ سے ہو رہی ہے، یا عورت کو لیبر پین ہو رہا ہے؟ میں نے کہا یہ تو بالکل ہی عجیب سی بات لگتی ہے اور عقل میں سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھیے فیتھ کے معاملے میں عقل کو مت لگائیے، لاجک کو مت لگائیے، فیتھ بس فیتھ ہوتا ہے، اس کو بس ماننا ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی اگر ہر فیتھ ایسے ہی کہے اور ہر فیتھ کا یہی اپروچ ہو، تب تو ہر فیتھ اپنی اپنی جگہ صحیح ہے. جو ہمارے ہندو بھائی گنیش کی پوجا کر رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہیں. آپ جو عیسیٰ مسیح کو خدا کا بیٹا مان رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے. مسلمان جو عیسیٰ مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے وہ بھی صحیح ہیں. تو یہ بات تو کچھ مطلب صحیح سے نہیں ہو پائے گی نا. تو انہوں نے کہا نہیں فیتھ کے معاملے میں عقل نہیں لگانا چاہیے. تو یہ تو ہوئی ان کی بات جو کرسچینٹی کے اندر وہ صاحب تھے. اب ہم اسلام کی اگر بات کریں تو کیا ہمارا دین ہمیں کیا اصول دیتا ہے کہ ہم دین کی چیزوں کو سمجھنے کے لیے غور فکر کریں یا نہیں کریں، آنکھ بند کر کے مان لیں. یہاں پہ کچھ ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے. ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ دیکھیے صاحب دین میں عقل کا دخل نہیں ہے، آپ ہر چیز کو عقل سے نہیں سمجھ سکتے. تو یہ دوسری بات صحیح ہے کہ ہر چیز کو عقل سے نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ چیز عقل کے خلاف بھی ہوگی. دیکھیے ان دو چیزوں میں فرق ہے. بہت ممکن ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا علم نہیں ہے، مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ عقل کے خلاف ہے. دیکھیے اگر اے بی کا باپ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ بی اے کا بیٹا ہو. بی جو ہے اے کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے. اسی حساب سے بہت ساری چیزیں جو آج ہم شاید ثابت نہیں کر سکیں اور قرآن میں دیا ہو، لیکن اس سے یہ نہیں سمجھ میں سب ثابت ہوتا ہے کہ وہ چیز عقل کے خلاف ہو.
مثال کے طور پہ قرآن 7 آسمانوں کی بات کرتا ہے، تو اب کوئی ہم سے کہے کہ بھائی 7 آسمان دکھاؤ، تو ہم واقعی نہیں دکھا سکتے. لیکن ایک اور حقیقت ہے کہ 7 آسمان نہیں ہے یہ وہ بھی پروو نہیں کر سکتے. وہ یہ نہیں پروو کر سکتے کہ صاحب 7 نہیں 8 آسمان ہے یا صرف 6 آسمان ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا علم اتنا پہنچا ہی نہیں ہے ابھی. تو اسی طرح دین کے ان ایشوز کو سمجھنے میں جس میں آج کا علم اتنا ترقی نہیں کیا ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ عقل کے خلاف ہے. عقل اور علم میں دو چیز فرق ہے. دین کی کوئی بھی چیز عقل کے خلاف نہیں ہے، دین کی ہر چیز عقل کے حساب سے ہے. لیکن دین کی جتنی چیزیں ہیں وہ ہمارے علم میں ہیں یا نہیں، یہ اس میں دونوں طرح کا آنسر ہے. بہت ساری چیزیں ہیں بھی، بہت ساری چیزیں نہیں بھی ہیں. تو میں جو بات اپنی جو شروع کر رہا ہوں اس پوائنٹ آف ویو سے کہ دین کو سمجھنے میں ہم عقل کا استعمال کریں گے یا نہیں کریں گے، اس کے اوپر پہلے ہم لوگوں میں سرو سمتی ہو اور اس کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے. اگر کوئی صاحب یہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں ہم عقل کا استعمال نہیں کریں گے اور جتنی بھی چیزیں ہمیں دین کے نام پہ ملے گی اس کو ہم قبول کرتے چلے جائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر جو ہے وہ بہت گڑبڑ ہے. کیونکہ پھر ہر کوئی پھر اپنے اپنے جگہ صحیح ہے. پھر یہ ہمارے 100 سے زیادہ فرقے بھی سب صحیح ہیں، ہر فرقوں کی جو الگ الگ کانٹرڈکٹری بلیفس ہیں وہ بھی صحیح ہیں، پھر جو غلط کر رہا ہے وہ بھی صحیح ہے. تو ایک فائنل کرائٹیریا کچھ ہونا چاہیے، اور وہ جو فائنل کرائٹیریا ہے وہ قرآن ہے میں سمجھتا ہوں. اور اس قرآن کو کا جو کلام ہے، اس کا جو میسج ہے، اس کو ہم علم کی بنیاد پہ، سمجھ کی بنیاد پہ، اور جو بھی اویلیبل ریسورسز ہیں ان کی بنیاد پہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے چلے جائیں گے. اور اس راستے میں جہاں بھی ہم کہیں اٹکیں گے یا کہیں پہ ہمارا ڈسپیوٹ ہوگا تو اس کو ہم بہت پیار محبت سے اس چیز کو مطلب کامن گراؤنڈ کے اوپر آنے کی کوشش کریں گے. اور بہت ممکن ہے کامن گراؤنڈ پہ نہیں آئے تو بھی ہمارے اختلاف اس لیے ایسے نہیں ہو کہ ہم اس کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے رنجش رکھیں یا کینہ رکھیں یا پھر کوئی ایل ول پالے. تو یہاں سے میں نے شروعات کی. سمری یہ ہے کہ دین کو سمجھنے کا اصول کیا ہو، یہ میں نے اپنی بات کہی. آپ لوگ بھی، صادق بھائی ہیں، عمران بھائی ہیں، باقی لوگ بھی اپنی اپنی بات رکھ سکتے ہیں کہ دین کو سمجھنے کا اصول کیا ہوگا. واٹ شوڈ بی دا پرنسپلس فار انڈرسٹینڈنگ دین. السلام علیکم. پہلے حصے میں میں نے شروعات کی، ایک ٹاپک کو میں نے شروع کیا، اور دوسرے حصے میں دین کا اصول طے کرنے سے پہلے یا ڈسکس کرنے سے پہلے دین کیا ہے اس کو ایک بار پھر سے ہم اس سبق کو ذرا پڑھ لیں. جانتے ہیں ہم سبھی ہیں، بس صرف میں یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہوں. جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے ایک سسٹم یا ایک پوری ایک ویوستھا. جب ہم اسلامک کانٹیکسٹ میں دین کی بات کرتے ہیں تو ہمارا مراد دین اسلام ہوتا ہے، یا اسلام کہہ لیں، ہم ایک لفظ میں کہہ لیں تو اب یہ دین اسلام یہ ہے کیا اور یہ کہاں سے شروع ہوا. تو عام طور پہ ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو پہلی چیز یہی ذہن میں آتی ہے کہ قرآن یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ یا آخرت. تو یہ بات ٹھیک ہے لیکن پوری طرح درست نہیں ہے. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نہیں شروع ہوا، بلکہ یہ تو آدم علیہ السلام جو پہلے انسان تھے دنیا میں تبھی سے اسلام ہے. کیونکہ اسلام کا جو تعلق ہے وہ کسی خاص شخص سے نہیں ہے، کسی شخصیت سے نہیں ہے، بلکہ جو اس کا معنی ہے کہ اپنے آپ کو سپرد کرنا، تو سپرد اللہ کے ہم کرتے ہیں، کسی انسان کے سپرد نہیں کرتے ہیں. تو اسلام جو ہے اس کا اصل تعلق بالکل شروعات جو ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے. اور چونکہ ہم انسان ہیں تو جب سے انسان اس دنیا میں ہے اور چونکہ اس دنیا کا مالک اور رب صرف اللہ ہے، تو تب سے اصل میں اسلام ہی چلا آ رہا ہے جو اللہ کا دین ہے. تو اسلام جو ہے یہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد یا موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد یا رسول اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد شروع نہیں ہوا، بلکہ جو دنیا میں پہلے انسان تھے اسلام تبھی سے آ رہا ہے، چلا آ رہا ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں. اسی طرح جو قرآن ہے وہ آخری کتاب ہے، اس سے پہلے بھی بہت ساری کتابیں آئیں، وہ ساری کتابیں اللہ کی طرف سے آئیں اور اس میں اسلام کا ہی پیغام تھا. اب ایک اور بہت اہم چیز ہے، وہ ہے زبان کا مسئلہ. اصل میں اگر ہم اس فرق کو بھی سمجھ لیں آرام سے تو بہت سارے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے. عام طور پہ ہم زبانوں میں پھنس کے بھی بہت سارے پرابلم کو خود ہی پیدا کر لیتے ہیں. یہ اتنا بھی پہلے بھی بات ڈسکشن چل رہا تھا نا وسما صفات کا یا اور بھی پتہ نہیں کتنی چیزیں، اس میں ہم یہ سمجھ لیں صرف کہ زبان کے فرق ہونے سے ہم چیزوں میں فرق کیوں کرنے لگتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ نبی جس علاقے میں جس زبان میں آتے تھے اللہ پاک کا کلام اسی زبان میں آتا تھا اور وہ لوگوں کو بھی اسی زبان میں چیزوں کو سمجھاتے ہوں گے. تو زبان سے کے بدلنے سے کوئی اسلام نہیں بدل رہا تھا. جیسے کہ سورہ ابراہیم کی 4 آیت میں اللہ پاک نے کہا ہمارا صلی من رسول الا بلسان قوم ہی، کہ ہم نے ہر رسول کو بھیجا اپنے قوم کے لسان میں، اپنے قوم کی زبان میں، اپنے قوم کے کلچر میں.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سعودی عرب کے اندر آئے تھے، اس لیے قرآن جو ہے وہ عربی زبان کے اندر اترا ہے، اور اس سے پہلے جو نبی جہاں بھی آئے ان کی زبان میں کلام وہاں پہ اترا، اور وہ اپنی زبان میں ہی لوگوں کو اسلام کی چیزیں بتاتے ہوں گے۔ تو پہلے یہ بات ہمارے ذہن میں واضح ہو جائے کہ اسلام کا تعلق کسی زبان سے نہیں ہے، اسلام کا تعلق اللہ کے کلام سے ہے، اور اللہ کا کلام جس زبان میں بھی آیا ہو، اس دور میں اس وقت کے لیے وہ زبان شاید زیادہ محبوب ہوا ہو۔ چونکہ آخری کلام قرآن عربی میں ہے، اس لیے ہمارے یہاں عربی کی زیادہ اہمیت ہے کہ آخری کلام ہمارے پاس جو ہے وہ عربی زبان میں ہے۔ تو میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم پہلے یہ سمجھ لیں کہ اسلام کا تعلق کسی خاص شخص سے نہیں ہے۔ اسلام تب بھی تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، اسلام تب بھی تھا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہیں تھے، اسلام تب بھی تھا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہیں تھے، اسلام تب بھی تھا جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں تھے، اسلام تب بھی تھا جب ابن تیمیہ نہیں تھے، اسلام تب بھی تھا جب ناصر الدین البانی صاحب نہیں تھے۔ اسلام کو سمجھنا ہے، اسلام کے بارے میں ہم اگر ڈسکشن کریں گے تو یہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں واضح رہیں، اور اللہ کا دین شروع سے اسلام میں ہی رہا ہے، جو قرآن نے واضح کر دی ہے سورہ آل عمران کے اندر ہی۔ جب ہم اسلام کے اصول کی بات کریں گے، دین کے اصول کی بات کریں گے، تو ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو چیزوں کو سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت نیرو مائنڈ ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر جو ہے فرقہ بننے لگتا ہے، شخصیت کے اوپر فرقہ بننے لگتا ہے، چیزوں کو سمجھنے کو لے کر فرقہ بننے لگتا ہے۔ تو اب آگے جو ہم اصول طے کریں گے دین اسلام کی، اس کو بولنے سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ پھر سے یہ واضح ہو جائے کہ اسلام ہے کیا۔ کسی شخص سے جڑا ہوا کوئی ریلیجن نہیں ہے جیسا کہ کرسچینٹی بن گیا ہے، کسی علاقے کا کوئی ریلیجن نہیں ہے جیسا کہ ہندوازم آج ہو گیا ہے ہندوستان کا، اور کسی کلچر کا نام نہیں ہے اسلام کہ اس کا ایک خاص، یہ اسلام کا ایک اپنا کلچر ہے، اور نہ ہی کوئی کلٹ ہے۔ یہ آج کل بہت سارے کلٹ بن جاتے ہیں جو بس ایک ٹیچنگ ہے، بس اس کو آنکھ بند کر کے فالو کر رہے ہیں تو فالو کر رہے ہیں، اب اس کا کوئی سر پاؤں ہو نہیں ہو تو اس کے ماننے والے اس کو مانتے ہیں عقیدت کے ساتھ۔ تو اسلام ان سب میں سے کچھ نہیں ہے، بلکہ اسلام ان سب سے اوپر کی چیز جو حقیقت ہے، جو کائنات کی حقیقت ہے، جو بالکل صحیح چیز چلا آ رہا ہے، جو اللہ کی تعلیمات کے بنیاد پر ہے، جو رسالت کے نتیجے میں ہم تک پہنچا، اسلام اس کا نام ہے۔ اور ہم انشاءاللہ آگے جو بات کریں گے دین اسلام کے اصول کو، دین اسلام کو سمجھنے کے اصول کی جو بات کریں گے، تو اس سے پہلے یہ چیزیں ہمارے ذہن میں آ جائیں۔ السلام علیکم۔ دوسرے حصے میں میں نے بات کی تھی کہ اسلام ہے کیا، اس کے اوپر ہم غور کریں۔ اب اس تیسرے حصے میں ہم اس سے آگے چلیں گے اور اصول کے اوپر بات کریں گے۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ رسول کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے، اور آخری کلام جو ہم تک پہنچا ہے وہ قرآن ہے۔ تو ابھی ہم لوگ پہلے قرآن کے سلسلے میں تھوڑی سی بات کریں۔ دنیا کے اندر جو لوگ غیر مسلم جانے جاتے ہیں یا جن کو کافر کہا جاتا ہے، ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے قرآن کبھی پڑھا نہیں ہوتا ہے اور انہیں اسلام بتایا نہیں گیا ہوتا ہے، اور بہت تھوڑے سے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہوتا ہے تھوڑا سا ہی صحیح، اور اس کے بعد اس کا انکار کیا ہوتا ہے۔ تو ہم ان کی تو بات ابھی یہاں نہیں کریں گے، ان کو عام طور پہ غیر مسلم کہا جاتا ہے۔ جن کو مسلمان کہا جاتا ہے آج، اس میں سے بھی زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا ہوتا ہے، اس کا زیادہ تر حصہ۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں پڑھا ہوا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ معنی کے ساتھ نہیں پڑھا ہوا ہوتا ہے، اور صرف اس لیے مانتے چلے آتے ہیں اسلام حق ہے یا قرآن حق ہے کیونکہ گھر والوں نے بتایا ہوتا ہے، اور بہت تھوڑا سا حصہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہوتا ہے۔ بہرحال تو ان لوگوں کو مسلم کہا جاتا ہے۔ اب یہ بھی بہت ایک حیرت کی بات ہے کہ مسلم ہم کہتے ہیں ان لوگوں کو جو اپنا تعلق قرآن سے جوڑتے ہیں یا جو قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک عجیب حیرت انگیز نتیجہ ہمارے سامنے ہے، اور وہ نتیجہ یہ ہے آج کے ڈیٹ میں کہ یہ جن کو مسلمان کہا جاتا ہے یہ آج پتہ نہیں کتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کتنی آپس میں اختلاف ہے، پتہ نہیں کتنی زیادہ دلوں کے اندر کینہ ہے، اور دین کو لے کے، یہ میں ریلیجیس کانٹیکسٹ میں بول رہا ہوں، کوئی زمین کے جھگڑے کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ کسی ایک فرقہ کے نزدیک دوسرا کافر تو دوسرے کے نزدیک پہلا کافر۔ یہ بہت حیرت کی بات ہے اور تشویشناک بات ہے کہ وہی قرآن جس کی 6236 آیتوں میں ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جو مومنوں کو توڑنے کا کام کرتی ہے، بلکہ صرف اور صرف ایمان والوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہے، ویسے کلام میں ایمان لانے کے باوجود بھی ہم سب اتنے زیادہ بٹے ہوئے ہیں اور اتنے زیادہ ایک دوسرے کو جہنم بھیجنے میں یا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا جواب انشاءاللہ ہم لوگ جب یہ پوری سیریز کمپلیٹ کریں گے تو شاید اس کا جواب بھی ہم لوگوں کو مل جائے۔
تو اب ہم لوگ پہلے قرآن پہ آتے ہیں کہ قرآن ہے کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جس طرح اللہ کا کلام پہلے بھی اترا اور وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے. لیکن یہ کلام ایسے ہی کوئی آسمان سے کوئی ایک کتاب کی شکل میں نہیں اترتا ہے، بلکہ یہ رسالت کے ذریعے آتا ہے. رسول اس کے پیچھے ہوتے ہیں، رسول کو اللہ پاک کا کلام آتا ہے اور پھر رسول لوگوں کو بتاتے ہیں. اب ہمارے یہاں تو ہندوؤں کی طرح تصور نہیں ہے اوتار واد کا، ان کے یہاں تصور ہے جس میں یہ ہے کہ بھائی خدا خود ہی زمین پہ آ جاتا ہے اور خود ہی اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے. لیکن ہم ایسا نہیں مانتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول آتے ہیں اور رسول پہ اللہ کا کلام اترتا ہے اور رسول اس چیز کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو قرآن کے تعلق سے ہم یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا اور قرآن جو ہے وہ سارے انسان کے لیے آیا. اس پہ سب متفق ہیں، شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، اور جتنے بھی گروپ ہیں سب ہیں. اگر کسی بھائی کو اس میں پھر اگر وہ پوائنٹ لا رہے ہوں کہ نہیں صاحب شیعہ تو وہ ہوتے ہیں جو قرآن کو دوسرا قرآن مانتے ہیں، تو یہ ایک الگ بحث چھڑ جائے گا. اور آپ جا کے کسی بھی شیعہ عالم سے یا شیعہ اسکالر سے پوچھیں گے تو وہ نہیں مانیں گے اس بات کو. اور جس بنیاد پہ آپ اگر شیعہ کے یہاں ثابت کر دیں گے کہ وہ اس قرآن کو نہیں مانتے اور ان کے یہاں قرآن میں کچھ اور بھی آیتیں ہیں، اسی بنیاد پہ سنیوں کے یہاں بھی میں ثابت کر سکتا ہوں. یہاں پہ وہ موضوع نہیں ہے، میں ثابت کر سکتا ہوں کہ سنی حضرات بھی نہیں مانتے. لیکن یہاں پہ وہ ٹاپک نہیں ہے، تو ہم لوگ ابھی اس فرق میں نہ پڑھیں کہ شیعہ الگ قرآن میں مانتے ہیں یا سنی الگ میں مانتے ہیں. ابھی یہ مان لیا جائے کہ اس قرآن کو سبھی لوگ مانتے ہیں، ایٹ لیسٹ دعویٰ کرتے ہیں، ایٹ لیسٹ کلیم کرتے ہیں، اتنا تو مان لیا جائے. اب اس قرآن کے تعلق سے قرآن خود کیا کہتا ہے یا اللہ پاک کیا خود فرماتا ہے، تو اس میں تو بہت ساری باتیں ہیں. اس میں تو ہم لوگ کئی دنوں تک صرف بیان کرتے رہ جائیں تو کم پڑے گا وقت. لیکن بالکل جو ایک موٹی موٹی چیز جو بہت اہم چیز ہے، جیسے ایک بات جو قرآن میں اللہ پاک نے بتائی قرآن کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ سورہ نساء کے 82 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ اگر تم کو یہ شک ہو کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف سے آئی ہے، غیر اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو تم اس کو پڑھتے کیوں نہیں، تم اس پہ غور فکر کیوں نہیں کرتے. اگر یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی تو اس میں اختلافاً کثیرہ ہوتے، اس میں بہت سارے تضاد ہوتے، اس میں کانٹرڈکشنز ہوتے. تو یہ ایک گویا کہ اللہ پاک نے ایک کرائیٹیریا، اللہ پاک نے ایک شرط گویا کہ رکھی ہے یہاں پہ کہ قرآن کو اللہ کی کتاب اللہ کی طرف سے ہونے کی. یہ غور کرنے کی بات ہے کہ پچھلی کتابوں میں میری جانکاری کے حساب سے ایسا کوئی دعویٰ کہیں نہیں پایا جاتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے. اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے. لیکن قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے. قرآن صرف یہی دعویٰ نہیں کرتا، قرآن اور بھی کئی دعویٰ کرتا ہے جو ہم لوگ جانتے ہیں. تو گویا کہ قرآن جو ہے پڑھنے والوں کو چیلنج کرتا ہے. قرآن جو ہے پڑھنے والوں کو غور فکر کرنے کے لیے اکساتا ہے، یا ان کے اندر جو ہے آگ لگاتا ہے، ایک آگ پیدا کرتا ہے کہ تم غور فکر کیوں نہیں کرتے. اگر یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو اس میں بہت سارے تضاد ہوں گے، کانٹرڈکشنز ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں تضاد نہیں ہو سکتا ہے. اور اس کی الٹی بات یہ ہوئی کہ اگر قرآن میں تضاد ہے تو پھر یہ اللہ کا کلام نہیں. تو یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے کہ اگر اس میں تضاد ہوگا تو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اور قرآن اگر اللہ کی طرف سے ہے تو اس میں تضاد نہیں ہوگا. یہ دعویٰ قرآن کے سلسلے میں ہم کو ملتا ہے جو قرآن خود کہہ رہا ہے. تو اب اس دعوے کو اس آیت کا زیادہ مزہ تو وہ لوگ لے پائیں گے جو خوب قرآن کو پڑھیں گے، معنی کے ساتھ خوب غور فکر کریں گے. اور بظاہر جو تضاد نظر آ رہا ہے، بعض ہمارے بہت سارے مسلم اسکالرس کو تضاد نظر آتا ہے، تو جو زیادہ غور کریں گے ان کو سمجھ میں آئے گی بات کہ صاحب تضاد نہیں ہے، بات کچھ اور ہے، سمجھنے میں غلطی ہوئی. یہ دعویٰ قرآن کے بارے میں ہے. ایک قرآن کی خصوصیت بس میں نے یہاں پہ رکھی ہے، انشاءاللہ آگے دوسری رکھوں گا. السلام علیکم. تو قرآن کے اندر تضاد نہیں ہے اور اللہ کا کلام ہونے کا یہ ایک کرائیٹیریا ہے جو کہ قرآن دیتا ہے. تو آج اگر ہم سے کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی کوئی دوسری کتاب ہے جو ویسے ہی ہے جیسے کہ قرآن ہے، یا اس کا درجہ وہی ہے جیسے اللہ کا کلام ہے، تو ہم وہاں پر اس شرط کو بھی دیکھیں گے کہ یہ پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اس کے اندر تضاد ہے کہ نہیں ہے. اگر کوئی کتاب ہے مان لیجئے ABC، اور کوئی کہتا ہے کہ یہ ABC کتاب بھی ہے ویسے ہی ہے جیسے کہ قرآن ہے اور یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو اس میں ہم یہ بھی ایک کرائیٹیریا دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اس کے اندر کانٹرڈکشنز یا تضاد ہیں کہ نہیں ہے. کیونکہ قرآن تو اپنے بارے میں صاف صاف یہ کہہ دیتا ہے سورہ نساء کی 82 نمبر آیت میں کہ اس کے اندر کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، اور اگر کانٹرڈکشن ہے تو یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. تو آج اگر کوئی مسلمان بھی کسی دوسرے کتاب کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ قرآن کے برابر ہے یا قرآن ہی کی طرح ہے، تو اس میں ہم اس کرائیٹیریا کو دیکھ سکتے ہیں پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. اور اگر اس کے اندر تضاد ہے، کانٹرڈکشنز ہے، تب یہ بات تو پکی ہے کہ یہ پوری کی پوری کتاب وہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتی ہے. اور
دوسری ایک اور بات جو بہت اہم ہے کہ قرآن ایک اور دعویٰ کرتا ہے، اور کئی جگہ تقریباً 3 جگہ قرآن نے دعویٰ کیا کہ تم پورے کے پورے انسان اور جنات مل کر بھی اس قرآن کے جیسی دوسرے قرآن نہیں بنا سکتے، اور اس قرآن کے صورتوں کی جیسی 10 صورتیں نہیں بنا سکتے، اور تیسری جگہ یہ کہا گیا کہ اس قرآن سے ملتی جلتی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے کہ اس قرآن سے ملتی جلتی پوری ایک قرآن یا پوری ایک کتاب تو دور کی بات، بلکہ اس کا جو ایک کوئی چھوٹا سا چیپٹر ہے، وہ ایک سورت ہے، تم اس سے ملتی جلتی بھی کوئی سورہ نہیں بنا سکتے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو گیا کہ قرآن پھر ایک یونیک چیز ہو گئی جب سے قرآن نازل ہوئی ہے اس کے بعد سے لے کے، اور اس قرآن سے ملتی جلتی کوئی دوسری کتاب دوسری ہو ہی نہیں سکتی ہے، دنیا میں قیامت تک آ ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ قرآن کا ایک چیلنج ہے۔ تو اب اگر ہمارے کوئی بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کتاب ہے جو قرآن کے ہی طرح ہے یا قرآن کے برابر ہے یا قرآن سے ملتی جلتی ہے، تو ان کا یہ دعویٰ پھر ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک بھائی کو دیکھا کہتے ہوئے سنا، جو کہہ رہے تھے وہ ڈائریکٹلی وہ سنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جس طرح قرآن کے 30 پارے ہیں، اور آپ 30 پاروں کو اگر الگ الگ کتابوں میں لکھ دیں تو یہ الگ الگ کتابیں الگ الگ کتاب نہیں ہوگی، بلکہ ایک ہی کتاب قرآن کہلائے گی۔ اسی طرح اس قرآن کے علاوہ جو احادیث کی کتابیں ہیں، وہ احادیث کی کتابیں بھی ایسے ہی ہیں جیسے کہ یہ قرآن ہے، اور ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو میں بڑے معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس چیز سے بالکل ہی اتفاق نہیں رکھتا، کیونکہ یہ پھر قرآن کی کئی آیتوں کے خلاف پھر ہم چلے جائیں گے۔ قرآن اپنی ذات میں ایک یونیک چیز ہے، اور اس کے مثال، اس کے مثل بھی، اس کے برابر، اس سے ملتی جلتی بھی دوسری کوئی بھی کتاب نہیں ہو سکتی ہے، خواہ وہ کسی نے بھی لکھی ہو، کتنے ہی بڑے بزرگ نے لکھی ہو، یا کتنے ہی بڑے عالم دین نے لکھی ہو۔ قرآن صرف قرآن ہے، اس کے برابر یا اس کے آس پاس یا اس سے کمپیریزن میں بھی ہم کوئی دوسری کتاب کو نہیں رکھ سکتے۔ تیسری ایک اور بہت اہم بات ہے کہ قرآن کے جو اندر جو الفاظ ہیں ان کے ایک ایک اسٹیٹمنٹ کو ہم آیت کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ اس آیت لفظ کا مطلب ترجمہ اگر ہم عربی سے کرنا چاہیں، اسے بہت مشکل ہے اس کا پورا ترجمہ صحیح کرنا، تو ہم موٹا موٹی کہتے ہیں کہ نشانی۔ تو یہ آیت جو ہوتی ہے یہ نشانی ہوتی ہے، ایک پہچان ہوتی ہے۔ کس کی نشانی، کس کی پہچان؟ تو یہ اللہ کی نشانی، اللہ کی پہچان۔ تو اصل میں آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت وہ ایک ثبوت ہے جس سے کہ ہم اللہ کو پہچان سکیں، یا یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے، یا ایک اللہ کی طرف سے ایک سائن ہے۔ لیکن قرآن میں اللہ پاک نے 2 طرح کی آیتوں کی بات کی ہے۔ ایک آیتیں وہ ہیں جو قرآن پاک کے اندر ریٹن فارم میں ہیں، لکھت روپ میں ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ اور اللہ پاک نے کائنات کی ان حقیقتوں کو بھی آیت ہی کہا ہے جو اللہ پاک نے خود سے بنایا ہے۔ جو کائنات کے اندر جو بھی سچائی ہے، جو بھی چیز ہو رہا ہے، جو بھی حقیقت ہے، اللہ پاک نے اس کو بھی آیت ہی کا کہا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ فصلت کے اندر اللہ پاک نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم، کہ ہم اپنی آیات کو دکھاتے چلے جائیں گے آسمانوں میں اور خود اپنے اپنے نفسوں کے اندر۔ تو آسمانوں میں بھی ہم اللہ کی آیت کو ہی دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے اندر خود بھی اللہ کی آیتیں ہیں۔ یعنی جتنی بھی چیزیں ہم چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، جو بھی حقیقت ہے، وہ اصل میں اللہ کی ایک نشانی ہے، وہ اللہ کی ایک پہچان ہے۔ وہ نشانی یا وہ پہچان ہم کو اصل میں اللہ تک پہنچاتی ہے۔ جب ہم سورج ہے، یہ چاند ہے، یا یہ ستارے، یا پورا نظام ہے، یہ پورا سسٹم ہے، اس پہ اگر ہم غور کرتے ہیں تو یہ پاتے ہیں کہ بھائی اس کو بنانے والا، چلانے والا، پلان کرنے والا کوئی تو ذات ہے، وہ اللہ ہے۔ تو یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اور خود ہمارے جسم کے اندر، ہمارے باڈی کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے، ہمارے باڈی میں کیا کیا چیزیں ہیں، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے سمجھنے کی کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، دیٹ از دا ورڈ آف گاڈ۔ اور قرآن کے باہر جتنی بھی حقیقتیں ہیں، قرآن کے باہر جتنی بھی سچائی ہیں، وہ سب ورک آف گاڈ ہے، اللہ کا کام ہے وہ۔ تو اللہ کا کام جو چاروں طرف ہمارے پھیلا ہوا ہے، اور اللہ کا کلام جو کہ قرآن ہے، ان دونوں میں کبھی بھی تضاد نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ انسانوں کے قول اور فعل میں تو تضاد ہو سکتا ہے کہ ہم بولتے کچھ ہوں، کرتے کچھ ہوں، لیکن اللہ کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہوگا۔ اگر اللہ نے سورج کو ایسا بنایا ہے کہ دنیا جو ہے سورج کے چکر لگا رہا ہے، اور یہ حقیقت ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ پھر قرآن کے اندر آپ کو اس کے خلاف بات ملے گی۔ یا اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سورج کا چکر دنیا لگا رہا ہے، تو ایسا نہیں کہ آپ کو حقیقت جو ملے گی وہ اس سے الٹے ملے گی۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو بہت غور سے سمجھنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی تشریح کے لیے، قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے ہم اللہ کی دوسری آیتوں کا سہارا لے سکتے ہیں۔ دوسری آیتیں کیا ہیں؟ جو حقیقتیں ہیں، وہ حقیقت جو کہ ہر طرح سے ثابت ہو چکی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آج سے سینکڑوں سال پہلے پوری دنیا یہ مانتی چلی آ رہی تھی کہ ارتھ جو ہے، یہ زمین جو ہے، یہ اصل میں اسٹیشنری ہے، رکی ہوئی ہے، اور سورج جو ہے یہ ارتھ کا چکر لگاتا ہے، سورج جو ہے دنیا کا چکر لگاتا ہے۔
تو اس دور میں گیلیلیو نے سب سے پہلے اس کے الٹی بات کہی، اس نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو حقیقت ہے، تو حقیقت تو ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے، بدلتی نہیں ہے۔ حقیقت ہمیشہ سے یہی تھی کہ ارتھ جو ہے وہ سورج کا چکر لگا رہا تھا۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ قرآن اس سے الٹی بات کرے گا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور میں بہت افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج بھی ہمارے ایک تھوڑے سے صحیح لوگ ہیں، ہمارے مسلم بھائی ہیں، جو اپنے کسی بڑے علماء کے ان فتووں کا بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں، ان کے ان فتووں کو بھی آج بھی صحیح مانتے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نہیں صاحب یہ زمین جو ہے یہ رکی ہوئی ہے اور سورج زمین کا چکر لگا رہا ہے، جبکہ آج ہر طرح سے ثابت ہو چکا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے اور نہ ہی وہ بات قرآن کہہ رہا ہے۔ لیکن پھر بھی چونکہ اپنے ان کے بزرگ نے اسکالر نے کہی ہے، اس لیے ان کی بات کو کاٹ نہیں سکتے۔ ہم کو اپنا یہ اپروچ بدلنا پڑے گا کہ ہمارے عالم دین چاہے کتنے بڑے ہوں، چاہے کتنے بڑے پرہیزگار ہوں، چاہے کتنے بڑے اچھے آدمی ہوں، لیکن انسانی تھے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے سمجھنے کے معاملے میں، ان سے دین سمجھنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، ان سے دنیا سمجھنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا رسول نہیں آیا ہے۔ یہ بات ایسے تو ہر مسلمان تھیوریٹیکلی کہتا ہے کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا رسول نہیں آئے گا، کوئی دوسرے نبی نہیں آئیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں عملی طور پہ ہر کوئی بھی فرقہ اس کو شاید مانتا نہیں ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کیونکہ ہر فرقہ یا ہر گروپ جو ہے اپنے اسکالر یا اپنے بزرگ کو لگ بھگ انفیلیبل بنا دیتا ہے، جیسے کہ ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے، حضرت ابن عباس بھی نہیں ہے، نبی نہیں ہے، حضرت ابوبکر صدیق بھی نبی نہیں ہے، حضرت علی بھی نبی نہیں ہے، امام ابو حنیفہ بھی نبی نہیں ہے، ابن تیمیہ بھی نہیں ہے، نصیر الدین البانی صاحب بھی نبی نہیں ہے۔ یہ بات صرف تھیوری میں نہیں کہنی ہوگی بلکہ اس کو ہمیں اپنے عمل میں بھی ظاہر کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے کہہ دیا کہ نہیں صاحب ان سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے، وہ کیسے کوئی غلط بات بتا سکتے ہیں، ان کی بات تو غلط ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر سمجھیے کہ گویا ہم نے ان کو نبی یا رسول کا درجہ دے دیا ہے۔ تو جو میں نے مختصر میں سمرائز کر دوں کہ پہلی بات یہ کہ قرآن کے اندر تضاد نہیں ہے، تو کوئی دوسری کتاب قرآن کا درجہ لینا چاہتی ہے تو اس کے اندر ہمیں دیکھنا ہوگا اس میں تضاد ہے کہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ پاک نے قرآن میں چیلنج کیا ہے پورے انسان اور جنوں کو کہ اس قرآن کی جیسی دوسری کتاب بنا کے دکھا دو، اور اللہ پاک نے کہہ دیا کہ تم نہیں بنا سکتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن کے برابر کوئی بھی دوسری کتاب ہو، چاہے وہ کوئی بھی حدیث کی کتاب ہو، وہ قرآن کے برابر نہیں ہو سکتی ہے، قرآن کے مثل بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ قرآن کی تشریح کے لیے، اللہ کی ان آیتوں کی تشریح کے لیے ہم اللہ کی ان آیتوں کا سہارا لے سکتے ہیں جو قرآن کے باہر ہیں۔ قرآن کے باہر جتنی بھی حقیقت ہے، جتنی بھی سچائی ہے، وہ چیز جب انسان کھوج لیتا ہے تو اس کو ہم ڈسکوری کہہ لیتے ہیں۔ انسان نے ڈسکور کر لیا، انسان نے لا آف موشن ڈسکور کر لیا، انسان نے گریویٹیشن لا کو ڈسکور کر لیا۔ وہ اللہ کی نشانی ہوتی ہے، اللہ کی آیت ہی ہوتی ہے، اور قرآن کے اندر بھی اللہ کی آیت ہے۔ ان دونوں کے اندر کبھی بھی تضاد یا کانٹرڈکشن نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن جو ہے ورڈ آف گاڈ ہے، اور قرآن کے باہر جو حقیقتیں ہیں وہ ورک آف گاڈ ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ قرآن جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں یہ بھی کہتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ فرقان ہے۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والی چیز۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن جو ہے وہ یونیورسل کرائٹیریا ہے یا یہ فرقان ہے جس سے کہ ہم دین کے معاملے میں دین کو سمجھنے میں فرق کریں گے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری اور آیتیں ہیں جہاں پہ قرآن کو یہ بتایا گیا کہ یہ وہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے جس سے کہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ تو قرآن فرقان بھی ہے، یہ ہم یاد رکھنا ہے۔ کسی اور دوسری کتاب کو اللہ پاک نے فرقان نہیں کہا قرآن کے بعد۔ اور اس سے ملتی جلتی ایک اور بات جو اہم ہے قرآن کے اندر، وہ سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 43 سے لے کے تقریباً 48 تک جو بیان ہوا ہے، وہاں پہ بھی اللہ پاک نے بہت زبردست وارننگ دی ہے اور بہت زبردست بات کہی ہے، جس کی عام طور پہ آج کے زمانے میں بہت زیادہ ہم اس کی دھجیاں اڑاتے چلے آتے ہیں۔ اب وہاں پہ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو لوگ ہماری نازل کردہ آیتوں کے حساب سے فیصلہ نہیں کرتے ہیں، اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کے حساب سے فیصلہ نہیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ یہی تو ہیں جو کافر ہیں۔ اس میں صرف یہ نہیں کہا گیا کہ یہ لوگ کافر ہیں، بلکہ کہا گیا یہی تو ہیں جو کافر ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ۔ اور اس کے بعد پھر انہی جگہ پہ یہ بتایا گیا سیم وہی بات کہ جو ہماری نازل کردہ آیتوں کے حساب سے فیصلہ نہیں کرتے ہیں، ویسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ ایسے ہی لوگ تو ہیں جو فاسق ہیں۔ اور پھر تیسری ایک اور بات کہی گئی فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو لوگ ہماری نازل کردہ آیتوں کے حساب سے فیصلہ نہیں کرتے ہیں وہی تو ہیں جو ظالم ہیں۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ پاک نے جو نازل کیا اس کے حساب سے جو فیصلہ نہیں کرتے ہیں، اس کے خلاف جا کے فیصلہ کرتے ہیں، اس کے اگینسٹ میں جا کے فیصلہ کرتے ہیں، ویسے ہی لوگ کافر ہیں، ویسے ہی لوگ فاسق ہیں، ویسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ اب یہ عجیب حیرت انگیز بات ہے کہ آج ہم لوگوں نے یہ جو ٹرمز ہے فاسق، ظالم، کافر، فاجر،
اور بھی بہت سارے، وہ سب ہم لوگوں نے سارے غیر مسلموں کے لیے بائی ڈیفالٹ فکس کر دیا ہے کہ یہ سب جو بات ہے وہ صرف غیر مسلموں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اور یہاں پہ اللہ پاک یہ کر رہا ہے کہ جو ہماری نازل کردہ آیتوں کے حساب سے فیصلہ نہیں کرتے ہیں وہی کافر ہیں، وہی فاسق ہیں، وہی ظالم ہیں۔ یہاں پہ ہم لوگ خود سے ایک سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ کی نازل کردہ آیتیں آج کے ڈیٹ میں کون سی ہیں اور کس کے پاس ہیں، آج کے ڈیٹ میں کون سی کمیونٹی ہے جس کے پاس ہے۔ تو ان آیتوں کے حساب سے آج کے زمانے کے اندر کافر، فاسق اور ظالم اس ڈیفینیشن کے حساب سے کس پہ زیادہ فکس ہوگا، یہ ہم اندر اندر خود ہی سوال کریں اور اس کا جواب ڈھونڈیں۔ جو میرا پوائنٹ یہاں پر ہے وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ ہم دین کے معاملے میں یا کسی بھی معاملے میں یا شریعت کو ڈیفائن کرنے میں اگر قرآن کے خلاف جائیں گے، قرآن کی کسی بات کے خلاف جائیں گے تو پھر ہم فاسق، ظالم اور کافر کی کیٹیگری کے اندر آ جائیں گے۔ تو اب دین کے اصول کو ڈیسائیڈ کرنے میں یہ ایک اہم بات ہوگی کہ قرآن سے ٹکراتی ہوئی کوئی بھی بات نہیں لی جائے گی، چاہے وہ کسی بھی آدمی کے نام سے ملے، چاہے وہ بھی کتنے ہی بڑے بزرگ کے نام سے ملے، ہم کبھی بھی قرآن کے اگینسٹ جاتے ہوئے کوئی بھی چیز کو نہیں لیں گے۔ اب یہ ایک دوسرا پہلو ہے کہ ہمارے آج شریعت کو ڈیفائن کرنے ہی میں، شریعت کو سمجھنے والے لوگوں میں سے ہی لوگ جو ہے یہ مان لیتے ہیں کہ قرآن کے خلاف بھی کوئی چیز جا رہی ہے لیکن اس کو بھی وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ اور ایسا ایک دو معاملہ نہیں ہے بلکہ بے شمار ایسے معاملے ہیں جس میں قرآن کے خلاف جاتے ہوئے ہم چیزوں کو اپناتے ہیں۔ اس کا ٹاپک انشاءاللہ شاید آگے کے سیریز میں کور ہو جائے گا۔ تو یہاں پر میں قرآن کے ٹاپک سے قرآن دین کو سمجھنے کے اصول کو سمرائز کر لوں ایک بار پھر۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن جو ہے اس کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے، کانٹرڈکشن نہیں ہے، اور قرآن کے علاوہ دوسری کوئی کتاب نہیں ہو سکتی جو ڈیوائن ہو اور اس کے اندر تضاد نہ ہو۔ وہ اللہ کی کتاب واحد ایک قرآن ہے۔ اور یہ بھی ہم لوگوں کو دل میں بیٹھا لینا ہے، ذہن میں بیٹھا لینا ہے کہ نازل جو اللہ پاک نے کتاب کیا ہے آخری امت کے اوپر، اس کا نام قرآن ہے، اس کا نام قرآن اور حدیث نہیں ہے۔ جو نازل اللہ پاک نے کیا ہے اس کا نام صرف قرآن ہے، اس کا نام قرآن اور صحیح بخاری بھی نہیں ہے، اس کا نام قرآن اور صحیح مسلم بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا نام صرف قرآن ہے۔ اور دوسری بات جو میں نے کہی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ پاک نے چیلنج کیا ہے سارے انسانوں کو اور جن کو کہ اس قرآن سے ملتی جلتی کوئی ایک کتاب لا دو یا ایک چیپٹر، ایک سورہ بھی لا دو۔ اللہ پاک نے کہا ہے کہ تم نہیں لا سکتے، تو قرآن سے ملتی جلتی یا قرآن کے برابر کوئی بھی کتاب دنیا میں نہیں ہے۔ اور تیسری بات جو میں نے کہی تھی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، آیت ہے، اور قرآن کے باہر کی جو حقیقتیں ہیں، یہ جو ہماری پوری کائنات ہے اور ہر چیز جو بھی نظام اللہ نے بنایا ہے، جو حقیقت ہے وہ بھی اللہ کی آیت ہے۔ تو قرآن کو سمجھنے کے اندر، قرآن کی تشریح کے اندر ہم اس کی مدد بھی لیں گے۔ اور جو چیز ٹکرائے گی، جو چیز حقیقت سے ٹکرائے گی، جو چیز آبزرویشن سے ٹکرائے گی، جو اسٹیبلشڈ آبزرویشن ہیں، اور وہ چیز شریعت کے نام پہ اگر پیش کی جائے گی تو اس کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ قرآن کے اندر اور ہمارے جو یونیورس کی حقیقت ہے اس کے اندر کوئی تضاد نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، ہم ڈائریکٹلی نہیں کہہ دیں گے کہ یہ خلاف میں جا رہی ہے، بلکہ اس پر پورا غور فکر کریں گے۔ اگر کائنات کی اس حقیقت کو ہم خود آج نہیں جانتے ہیں پوری طرح تو ہم نہیں دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ بات ایسا ہی ہے، جب تک کہ ہم اس کو پوری طرح جان نہ لیں۔ جیسے مثال کے طور پہ قرآن کہتا ہے 7 آسمان کی بات، اور آج ہم نے یہ نالج حاصل نہیں کیا ہے کہ 7 آسمان کو ہم ثابت کر سکیں، تو ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارا ایمان قرآن پر ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ ضرور کہ قرآن کے 7 آسمان ہے، اور ایک دن انشاءاللہ یہ ثابت ہو کے رہے گا۔ تو قرآن کی تشریح کے لیے، اس آیتوں کی تشریح کے لیے اللہ کی دوسری آیتوں کو استعمال کیا جائے گا۔ تیسری بات یہ کہی تھی میں نے۔ اور چوتھی بات یہ کہ قرآن فرقان ہے، قرآن وہ کرائٹیریا ہے جو کہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ صحیح کیا، غلط کیا ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ زیادہ لوگ کیا مان رہے ہیں یا کم لوگ کیا مان رہے ہیں یا زیادہ عالم دین کیا مان رہے ہیں۔ اور پانچویں بات جو ملتی جلتی تھی وہ یہ کہ قرآن کے خلاف کسی بھی چیز کو نہیں لیا جائے گا، کیونکہ قرآن کے خلاف جانے پر ہم قرآن کی آیتوں کے حساب سے اگر فیصلہ نہیں کریں گے تو ہم ہی کافر، ہم ہی فاسق اور ہم ہی ظالم کہلائیں گے۔ یہ بات صرف قرآن کے سلسلے میں بہت شارٹ میں نے رکھی۔ اس کے آگے کی سیریز میں ہم حدیث کے اوپر آئیں گے، اور وہ بھی قرآن کے ذریعے ہی آئیں گے، تو انشاءاللہ اس میں پھر حدیث کے تعلق سے بھی بات ہوگی۔ اس بیچ میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ آپ لوگ اپنا اپنا فیڈ بیک، اپنا اپنا وچار، اپنا کوئی بھی پوائنٹ جس ڈس ایگریمنٹ وہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ حدیث کے تعلق سے یہ پہلا پارٹ ہے میرا۔ پہلے ہم یہ واضح کر دیں ہمارے سامنے جو بھی ہے کہ دیکھو، حدیث کے تعلق سے کئی طرح کے وچار ہیں، کئی طرح کے تھاٹس ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہمیں ایک بھی حدیث پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، جن کو عام طور پہ اہل قرآن یا حدیث ریجیکٹر کہا جاتا ہے، اور ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ اور دوسرے ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہر ایک حدیث اور ہر ایک
بات جو حدیث کی کتاب میں درج ہے وہ سب کے سب جو ہے صحیح ہے اور ہمیں عمل کرنا چاہیے. تو ہم اس ایکسٹریم پہ بھی نہیں ہیں بلکہ ہم ان دونوں کے بیچ میں ہیں. پرسنلی میں جو ورڈ یوز کرتا ہوں وہ یہ کہتا ہوں کہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، قرآن اینڈ دا گائیڈنس آف دا پروفٹ، یعنی اس میں ہم ان دونوں ایکسٹریم سے بچ جاتے ہیں. اب عام طور پہ جو ہمارے بھائی لوگ حدیث کو عمل کرنے کے لیے جو آیت لاتے ہیں وہ سب سے کامن ہے، وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول. ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ بھائی قرآن نے کہا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، تو اس لیے ہم کو قرآن پہ عمل کرنا ہے، اور اطیع الرسول ہم کو حدیث کی کتابوں میں ملے گا، اس لیے ہمیں حدیث کی کتابوں پہ عمل کرنا ہے. تو تھیوریٹیکلی تو ان کی باتیں صحیح ہیں، لیکن کچھ ایسی کمیاں ہیں یا کچھ ایسے ڈرا بیکس ہیں جس کی وجہ سے یہ بات پوری طرح صحیح نہیں رہ جاتی ہے. سب سے پہلے ہم یہ سوال کر سکتے ہیں ایسے لوگوں سے کہ اگر اطیع الرسول سے مراد حدیث کی کتابوں پہ عمل کرنا ہے، یا بخاری شریف یا مسلم شریف یا ان کتابوں پہ عمل کرنا ہے، تو جس وقت یہ کتابیں اکٹھا نہیں ہوئی تھی، کیونکہ یہ کتابیں تو تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے 200 سے 250 سال کے آس پاس میں اکٹھا ہوئی ہیں، تو ان کتابوں کے اکٹھا ہونے سے پہلے پھر کیسے عمل کر رہے تھے لوگ اطیع الرسول کو؟ اگر اطیع الرسول سے یہی مانا جائے کہ اس سے مراد حدیث کی کتابوں پہ عمل کرنا ہے، تو جب یہ حدیث کی کتابیں اکٹھا نہیں ہوئی تھی تب کیسے عمل ہوتا ہوگا؟ اچھا، اور پیچھے جائیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اور اس وقت بھی نہیں تھی یہ کتابیں، تو اس وقت اطیع الرسول کیسے عمل ہو رہا تھا؟ تو یہاں پہ وہ جواب نہیں دے پائیں گے. تو ہمیں یہ سمجھانا ہے ان کو کہ قرآن کی بہت ساری اور بلکہ بیشتر آیتوں کا امپلیمنٹیشن وقت کے ساتھ بدلتا ہے. وہ وقت کے ساتھ اسٹیٹک نہیں رہتا بلکہ بدلتا ہے. کچھ چیزیں ہیں جو نہیں بدلتی، جیسے قتل کرنے والوں کو سزا ملے گی، جو قرآن نے بیان کیا وہ فکس ہے، وہ کبھی چینج نہیں ہوگی. لیکن جیسے قرآن نے کہا کہ جب تم سفر میں ہو تو اپنی نماز کو چھوٹی کر لو، تو اب سفر کا ڈیفینیشن قرآن نے نہیں دیا، یہ ایک ڈائنامک چیز ہو گئی. سفر کیا ہوگا اس کو قرآن نے ڈیفائن نہیں کیا، بلکہ اس کو ہم اپنے دور میں اپنے عقل کے حساب سے ڈیفائن کرتے چلے جائیں گے. تو یہ ایک اس کا امپلیمنٹیشن ڈائنامک ہوگا. اسی طرح اطیع اللہ و اطیع الرسول میں اطیع اللہ سے مراد تو قرآن ہے، اللہ کی اطاعت کرو، وہ ڈائریکٹلی قرآن ہے. لیکن اطیع الرسول کا امپلیمنٹیشن بھی وقت کے ساتھ چینج ہوگا، اور چینج ہوتا چلا آیا ہے. یہ بہت ہی لاجیکل ہے. اس میں ہم یہ سب سے پہلے سوال کر سکتے ہیں کہ اگر ہم مان لیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہ رہے ہیں، اور آج کا راہ وہی راہ ہے جو صحابہ کا زمانہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے ایکسیسیبل ہیں، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فون سے یا واٹس ایپ سے یا میل کر کے اپنے کوشچنس کر سکتے ہیں، تو آج اگر پوری دنیا میں کسی بھی مسلمان کو کسی بھی ایشو پہ کوئی بھی پرابلم فیس ہوگا یا کچھ بھی شرعی جانکاری لینی ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ تو بہت کامن سا جواب ہوگا، ہر آدمی یہی کہے گا بھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کرے گا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن پہ قرآن اترا، اللہ کے نبی ہیں، اور ہمارے لیے وہ جو ہے وہ آئیڈیل ہیں جن کو فالو کرنا ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اس وقت صحابہ اطیع الرسول پہ عمل ایسے ہی کر رہے تھے کہ ڈائریکٹلی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی باتیں پوچھ لیتے تھے، ان سے دریافت کر لیتے تھے اور اس پہ عمل کرتے تھے، اور یہی اس وقت لاجیکل تھا. تو صحابہ کو اگر کوئی دشواری پیش آتی کسی بھی مسئلے میں دین کے تعلق سے، یا دین کے تعلق نہیں بھی رہتا ہو، تو بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے. اس لیے ہمیں حدیث کی کتابوں میں بیشتر چیزیں اس طرح کی ملتی ہیں. تو یہ اس وقت اطیع الرسول کا امپلیمنٹیشن تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، کہ لوگ ڈائریکٹلی ان سے پوچھ لیا کرتے تھے، یا کم سے کم یہ درجہ ہوتا تھا کہ ان سے پوچھ لیا کرتے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو. تو اس وقت اطیع الرسول کا امپلیمنٹیشن ویسے ہو رہا تھا، نہ کہ حدیث کی کتابوں کے ذریعے ہو رہا تھا. اچھا، اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہونے کے بعد اور حدیث کی کتاب اکٹھا ہونے سے پہلے یہ جو دوران تھا تقریباً 150 سال یا 200 سال کا، جس میں کہ ایک آدھ حدیث کی کتابیں لکھی گئی، وہ بھی سب کے لیے ایکسیسیبل نہیں تھی، اس وقت اطیع الرسول پہ کیسے عمل ہو رہا تھا؟ تو ظاہر سی بات ہے اس وقت ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں جن سے کہ ہمیں ہدایت مل سکے، وہ جن لوگوں نے سنی ہو ان سے پتہ کر کے، اگر حضرت ابن عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، حضرت ابن عباس نے حضرت مجاہد کو بتایا، تو پھر حضرت مجاہد ان لوگوں کو بتا رہے تھے جو ان کے سامنے موجود ہوتے تھے. تو اس زمانے کے لوگ اطیع الرسول پہ عمل نہ ہی بخاری شریف پہ پڑھ کے کر رہے تھے کیونکہ بخاری شریف ایگزسٹنس میں نہیں تھی، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ڈائریکٹلی سن پا رہے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے. تو وہ لوگ ان لوگوں سے پوچھتے تھے جن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچی ہو کسی طرح سے. تو یہ دوسرا دور تھا اطیع الرسول کے امپلیمنٹیشن کا. اب آتا ہے تیسرا دور، جب کہ حدیث کی کتابیں اکٹھا ہوئی. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں اطیع الرسول کا مطلب حدیث کی کتابوں پہ عمل کرنا ہے، یہ بات صحیح ہوتی اگر دو کنڈیشن میٹ ہوتا. پہلا کنڈیشن یہ کہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زندگی میں
امام بخاری کو یا امام مسلم صاحب کو یا جتنے بھی محدث ہیں ان کو ڈائریکٹلی ڈکٹیٹ کر کے حدیث لکھوا دیتے. اگر ان محدثین نے ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے چیزوں کو لکھی ہوتی تب تو ہمیں اس میں کوئی انکار نہیں تھا, کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا کہ ہاں اطیع الرسول کا مطلب حدیث کی کتابوں کو ڈائریکٹلی عمل کرنا ہی ہے. پہلا ریزن تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکٹیٹ نہیں کرایا. دوسرا ریزن یہ ہے کہ ایک بہت انفارچونیٹ پہلو ہے اسلامک ہسٹری کا, جو میجر کرپشن جو ہوا اسلامک لٹریچر کے اندر, اسلامک ہسٹری کے اندر, یہ وہ ریزن دوسرا ریزن ہے جس کی وجہ سے بھی ہم آج نہیں مان سکتے کہ اطیع الرسول کا مطلب ہے ڈائریکٹلی ساری حدیثوں پہ عمل کرنا. اس سیکنڈ پوائنٹ پہ ہم ڈیٹیل سے آگے بات کریں گے, اور یہی اصل میں ہمارا کور ہے ہمارے اس پورے ڈسکشن کا. یہ جو کرپشن ہوا ہے, اگر یہ کرپشن نہیں ہوا ہوتا, سب باتیں 100% بالکل صحیح ہوئی ہوتی کہ حدیث کی کتابوں کے اندر, تب ہم مان لیتے کہ اطیع الرسول کا مطلب حدیث کی کتابوں پہ عمل کرنا ہے. ہم آگے اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ کیسے محدثین نے بھی بہت سارے سو کالڈ حدیثوں کا انکار کیا, اسکالرس نے بھی بہت سارے سو کالڈ حدیثوں کا انکار کیا, اور آج بھی ہیں جو بہت سارے لوگ جو سو کالڈ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں, اور ہم بھی ان سو کالڈ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں جو حدیث نہیں ہیں بلکہ فیبریکیٹڈ نریشنز ہیں. اس کے اوپر انشاءاللہ ہم آگے ڈسکشن کریں گے. ابھی سمری یہ ہے کہ جب اطیع الرسول کوٹ کیا جاتا ہے تو ہم یہ سمجھاتے ہیں اطیع الرسول کا امپلیمنٹیشن وقت کے ساتھ چینج ہوتا آیا ہے اور چینج ہوتا رہے گا. بلکہ میں تو ایک قدم آگے بڑھ کے یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ہائپوتھیٹیکلی مان لیجئے, ابھی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے حدیث کی کتابوں سے ہم گائیڈنس حاصل کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا. ہائپوتھیٹیکلی مان لیجئے کہ آج سے 1000 سال بعد یا 2000 سال بعد ہم نے ٹائم مشین انوینٹ کر لیا اور ہم وقت میں پیچھے جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتیں بتائیں, اور ممکن ہو ہمارے پاس ایسے ریکارڈنگ ایکوپمنٹس آ جائیں کہ ہم ریکارڈ بھی کر سکیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتیں بتائی تھی. تو اس زمانے میں اطیع الرسول کا امپلیمنٹیشن آج سے مختلف ہوگا, چینج ہو جائے گا. اس زمانے میں پھر اطیع الرسول کا مطلب یہ ہوگا کہ ڈائریکٹلی جو بھی آپ تک پہنچ رہی ہے بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس سے آپ گائیڈنس ڈیرائیو کیجئے. تو اطیع الرسول کا امپلیمنٹیشن وقت کے ساتھ چینج ہوتا آیا ہے اور وقت کے ساتھ چینج ہوگا, یہی لاجیکل ہے. اور آخری بات یہ کہ اطیع الرسول کا مطلب حدیث کی کتابوں پہ عمل کرنا ان ٹوٹو, یعنی پورے حدیث کتابوں کے باتوں پہ امپاسبل ہے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے, اللاجیکل ہے, ابسرڈ ہے. اس کو ہم آگے انشاءاللہ لیں گے. پہلا پارٹ ختم ہوتا ہے. السلام علیکم. قرآن کے اصولوں میں سے ہم نے 4 اصول کے اوپر پچھلے آڈیوز میں بات کی. ایک اور بہت اہم اصول جو قرآن دیتا ہے دین کے معاملے میں وہ یہ ہے کہ وہ مومنوں سے کہتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اور اولو الامر کی اطاعت کا بھی حکم ہے, لیکن جب اولو الامر میں کوئی اختلاف ہو جائے تو پھر واپس جو ہے اللہ اور رسول کی طرف پلٹنا ہے. اب یہ بہت اہم چیز ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اس کو لے کے مسلمانوں میں بھی کچھ غلط فہمیاں ہیں. ہمارے کچھ بھائی جو اہل قرآن کہلاتے ہیں, جو کسی بھی حدیث کو نہیں مانتے, ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اطیع الرسول جو ہے رسول کی اطاعت کرنے کا مطلب قرآن کا اطاعت کرنا ہی ہے, یعنی قرآن کو پڑھ لینا, قرآن پہ عمل کر لینا ہی اطیع الرسول ہے. لیکن ہم اس جواب کو صحیح نہیں مانتے, کیونکہ جب قرآن کا یہ حکم آ رہا ہے خاص کر کے اطیع الرسول اللہ کے حکم کے علاوہ, اس کا مطلب اللہ کے حکم کے بعد, اللہ کے حکم کے علاوہ اطیع الرسول, رسول کی اطاعت بھی ایک الگ چیز ہے. اور اگر اللہ کے اطاعت سے مراد قرآن کی اطاعت ہے تو پھر اطیع الرسول سے مراد پھر وہی چیز نہیں ہو سکتی, سیم چیز نہیں ہو سکتی, قرآن ہی نہیں ہو سکتی, بلکہ کچھ اور چیز ہے. اس کو ہم تفصیل سے انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے. ابھی اس سے پہلے ہم ایک بات اور یہ سمجھ لیں کہ قرآن کے بہت ساری آیتوں میں جو حکم ہوتا ہے اس حکم کا امپلیمنٹیشن وقت کے ساتھ بدلتا ہے. سارے حکم کا تو نہیں, لیکن بہت سارے حکم کا امپلیمنٹیشن وقت کے ساتھ بدلتا ہے. مثال کے طور پہ قرآن سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں کہتا ہے کہ جنہوں نے قتل کیا یا فساد برپا کیا زمین پہ, ان کے لیے قتل کا حکم ہے, ان کو قتل کیا جا سکتا ہے. تو 2 سچویشن میں بات کی گئی ہے قتل کی, یا تو کسی نے قتل کیا ہو یا دوسرا یہ کہ وہ زمین میں فساد برپا کر رہا ہو. اب ان 2 میں سے ایک جو ہے قتل کرنا, یہ تو ہم سب سمجھ گئے کہ کسی کا جان لینا یہ ہوا, لیکن دوسری چیز جو ہے زمین میں فساد برپا کرنا, اب اس چیز کا امپلیمنٹیشن جو ہے وقت کے ساتھ بدلے گا. کیا چیز زمین میں فساد ہوگا, کیا چیز فساد فی الارض ہوگا, یہ وقت کے ساتھ بدل سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کئی ایسی چیز جو آج کے زمانے میں فساد ہے وہ آج سے 1400 سال پہلے موجود ہی نہیں تھی. جیسے مثال کے طور پہ پورنوگرافی انڈسٹری ہے یا جو فلم انڈسٹری ہے, اس کو ہم مثال کے طور پہ کہہ سکتے ہیں. اسی طرح بہت ساری فساد کی چیزیں اس وقت رہی ہوں گی رسول اللہ کے وقت میں جو آج نہیں ہیں.
اور اسی طرح کئی فساد کی چیزیں وہ ہو سکتی ہے جو آج موجود نہیں ہے، بعد میں آگے آئے. تو فساد کیا ہے یہ وقت کے ساتھ بدلے گا، اور اس کو پھر علماء یا اسکالر یا پھر جو ایکسپرٹ ہیں وہ طے کریں گے کہ فساد کیا ہے. اسی طرح ایک اور بات کو لیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تم سفر میں ہو تو اپنی نماز کو چھوٹی کر دو. تو اب قرآن نے نماز کو چھوٹی کرنے کا حکم دیا سفر کی حالت میں. اب سفر کیا ہے اس کا ڈیفینیشن بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدل سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں جو سفر تھا کہ آج بھی اسی کو سفر مانا جائے گا. آج حالات بدل گئے، سچویشن بدل گئے، موڈس آف ٹرانسپورٹیشن بدل گئے. پہلے آپ کچھ چند کلومیٹر طے کرنے میں آپ کو پسینہ چھوٹ جاتا تھا اور گھنٹوں لگتا تھا، اور آج جو ہے 1000 کلومیٹر طے کر لیتے ہیں بنا ایک بوند پسینہ کے بھی. تو اس سفر کا ڈیفینیشن بھی وقت کے ساتھ چینج ہوگا. اب ہم آتے ہیں اسی بات پہ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پہ. اطیعوا اللہ سے تو مراد قرآن کی اطاعت ہے جو ڈائریکٹلی باتیں ہیں اس کے اندر. ابھی جو اطیعوا الرسول ہے اس میں دیکھنا ہوگا کہ اس میں کیا چیز آئے گی. ہمارے عام طور پہ جو سنی حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اطیعوا الرسول کا مطلب ہے جتنی بھی حدیث ہے ان پہ عمل کرنا. جو شیعہ بھائی ہیں وہ کہتے ہیں اطیعوا الرسول سے مراد ہے ان کی جو حدیثیں ہیں، ان کے جو اہل بیت کے لوگوں کی باتیں ہیں اس پہ عمل کرنا. تو اس معاملے میں اطیعوا الرسول کے معاملے میں اصل میں ہم کو 3 فیز دیکھنے کو ملتا ہے الگ الگ. اچھا آپ مثال کے طور پہ یہ سوچئے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہیں، اور ہم 1400 سال پیچھے چلے جائیں اگر، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود تھے اور ہمارے لیے ایکسیسیبل تھے. تو اگر دین کے معاملے میں، دین کو سمجھنے کے معاملے میں ہم کو اگر کوئی بھی پریشانی آتی، کوئی بھی دشواری آتی تو ہم کیا کرتے؟ بہت آسان سا جواب ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے. اگر ہمیں نماز میں کوئی مسئلہ جاننا ہے، قرآن کی کسی چیز کو جاننا ہے، زکوٰۃ کے مسئلے کو جاننا ہے، اپنے معاملات کو لے کے جاننا ہے، یا کوئی بھی اگر ہمارے بیچ اگر ڈسپیوٹ ہو جائے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے؟ تو بہت آسان سے جواب ہے، اس کے لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب طلب کر لیتے. تو جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اس وقت اطیعوا الرسول کا مطلب سیدھا سیدھا یہی تھا کہ رسول جو بھی کہیں اس کی اطاعت کرو. رسول نے جو بات بتائی وہ تمہارے لیے فائنل ہے. اور صحابہ یا جو بھی لوگ موجود تھے ان کے لیے اطیعوا الرسول سے مراد یہی تھا، کیونکہ اس وقت حدیث کی کتابیں تو نہیں تھی. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اطیعوا الرسول کا مطلب ہے حدیث کی کتابوں کو سیدھے سیدھے لٹرلی ہر ایک حدیث کو ماننا، تو ایسا نہیں ہے. کیونکہ یہ حدیث کی کتابیں تو ایک دور میں کمپائل ہوئی ہیں، ایک دور میں اکٹھا ہوئی ہیں. جب کتابیں نہیں تھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اور موجود تھے لوگوں کے بیچ میں، تو اس وقت میں اطیعوا الرسول سے مراد یہ تھا کہ رسول سے جا کے پوچھ لیا جائے، رسول سے بات کر لیا جائے. اور ہم کو اسی طرز پہ بہت ساری سینکڑوں حدیثیں ملتی ہیں جس میں کہ ایک صحابہ آتے ہیں، کوئی آتے ہیں اور کوئی کچھ سوال کرتے ہیں، کوئی کچھ سوال کرتے ہیں. یہ پہلا فیز تھا اطیعوا الرسول کا. اس کے بعد کا دوسرا فیز وہ آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے اور حدیث کی کتابیں بھی اکٹھا نہیں ہوئی تھیں. اس دور میں اطیعوا الرسول پہ عمل کیسے ہو رہا تھا؟ اس دور میں اطیعوا الرسول پہ عمل اس طرح ہو رہا تھا کہ لوگوں تک جو بات پہنچ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی لوگوں کے ذریعے، کسی دوسرے کے بتائے ذریعے، تو اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ اطیعوا الرسول ہو رہا تھا. یعنی اگر کسی کو کسی مسئلے میں کوئی ایشو تھا اور اس کو جانکاری نہیں کہ اس میں کیا حکم ہے، تو وہ کسی ایسے سے پوچھ لیتے تھے جنہوں نے سنا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ، یا انہوں نے پھر کسی اور کے تھرو سنا ہو. تو یہ وہ سیکنڈ دور تھا جس میں کہ اطیعوا الرسول پہ عمل اس طرح سے ہو رہا تھا. نہ تو رسول اللہ ہے نہ حدیث کی کتابیں ہیں، بلکہ جو لوگ ہیں بیچ کے جنہوں نے سنی ہوئی یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان سے دریافت کر کے چیزوں کو عمل کرنا. یہ دوسرا فیز تھا. اب آتے ہیں تیسرے فیز پہ اطیعوا الرسول کے، جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو باتیں کہی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں، وہ کتابیں حدیث کی کتابوں میں درج ہیں وہ باتیں. تو اب آج کے زمانے میں جو اطیعوا الرسول پہ عمل ہوگا وہ حدیث کی کتابوں کے ذریعے ہی ہوگا. یہ بات صحیح ہے، لیکن یہاں پہ ایک اہم چیز ہے کہ کیا حدیث کی کتابوں کی ہر بات بنا کانٹیکسٹ سمجھے اور بنا کسی چیز کو دیکھے جانے، یا کیا ہر ایک بات اس کی کہی گئی درست ہے؟ اس کو ہم لوگ آگے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. لیکن یہ تو طے ہے کہ آج کے زمانے میں اطیعوا الرسول کے لیے ہمیں حدیث کی کتابوں کی ضرورت پڑے گی، اور ہمیں اس میں جانا پڑے گا، اسے دیکھنا پڑے گا، اسے کھنگالنا پڑے گا. تو یہ 3 فیزز تھے اطیعوا الرسول کے. تو اس کو میں سمرائز کر دوں تو پہلی بات تو یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کی کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، اہل قرآن حضرات، ان سے ہم اعتبار نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ اطیعوا الرسول کا حکم ہے قرآن میں، اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کے لیے کہتی ہیں. اور یہ بھی سمجھ لیجیے کہ قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو آسمان سے اچانک سے پوری مکمل ایک کتاب کی شکل میں گر پڑی ہو زمین پہ اور ہمیں اس پہ چلنے کے لیے کہا گیا ہو. اگر ایسا ہوتا تب پھر رسول کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن چونکہ رسول کے اوپر خود 23 سال کے اندر نازل ہوا اور رسول نے اس پہ عمل بھی کیا، اس لیے ہمیں رسول کی زندگی بھی دیکھنی ہے. یہ پہلی بات تھی. اور دوسری بات میں نے یہ کہی کہ اطیعوا الرسول کے عمل کا جو امپلیمنٹیشن ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلا ہے. لوگوں نے بدلتے ہوئے طور پہ اس پہ عمل کیا ہے.
ایک زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ڈائریکٹلی ان سے پوچھ لیتے تھے. ایک زمانہ وہ تھا جب وہ نہیں تھے تب ان کی بتائی باتیں جو لوگوں میں موجود ہیں ان کے ذریعے لوگوں نے پوچھی. اور تیسرا زمانہ اب ہے جب کہ حدیث کی کتابیں ہیں موجود تو ہم حدیث کی کتابوں کے ذریعے دیکھیں گے. اور میں تو ایک ہائپوتھیٹیکل بات کہہ رہا ہوں کہ چوتھا وہ بھی سچویشن ہو سکتا ہے, میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ آج سے اگر سینکڑوں سال بعد اگر ہم لوگ اتنی زیادہ ترقی کر لیں کہ ہم مان لیجیے ٹائم مشین انوینٹ کر لیتے ہیں اور ہم وقت میں پیچھے بیتے ہوئے چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں. اگر ایسا ممکن ہوا تو اس دور میں پھر عطیہ رسول کا امپلیمنٹیشن کچھ اور ڈھنگ سے ہوگا. اس زمانے میں پھر ایسے ہوگا کہ اگر آپ تک بات پہنچ رہی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی, جو باتیں انہوں نے بتائی آپ ٹائم مشین کے ذریعے پیچھے جا کے سن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, تو پھر اس زمانے میں عطیہ رسول اس طریقے سے ہوگا. ابھی ہم لوگوں نے حدیث کی ٹاپک کو شروعات کیا ہے, انشاءاللہ آگے کی سیریز میں اب حدیث کے اوپر ہی ہم لوگ بات کریں گے. السلام علیکم. دین کو سمجھنے کے اصول کے ڈسکشن کے دوران ہم لوگ اب حدیث کے ٹاپک پہ پہنچے ہیں اور اب آگے جو ہے انشاءاللہ تفصیل سے حدیث کے موضوع پہ بات ہوگی. اور میں اپنی بات میں یہ دکھانا چاہوں گا کہ حدیث کو کیسے ہمیں لے سکتے ہیں دین کو سمجھنے کے لیے. اور پہلی بات یہ ہے کہ میں آگے جتنی بھی حدیث کی باتیں کروں گا تو میں ریفرنس کسی کا بھی نہیں دوں گا. وجہ صرف یہ ہے کہ وقت ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے, آڈیو میں ہارڈلی 5-6 منٹ کا ہوتا ہے اور ایک حدیث کا اگر ریفرنس دیں گے تو بہت وقت چلا جائے گا. اگر کسی بھائی کو ریفرنس نہ ملے تو کسی عالم دین سے پوچھ لیں یا انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں, اور نہیں ملے تو پھر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس لیے میں ریفرنس کسی کا بھی نہیں دوں گا, اور جو عالم میں دین ہے وہ لوگ تو جانتے ہی ہوں گے ان حدیث کو. دوسری بات یہ کہ حدیث کے موضوع میں بہت ساری بات آ سکتی ہے لیکن ہم وہ سب ابھی سب کو نہیں لیں گے. مثال کے طور پہ کہ حدیثیں کیسے کمپائلڈ ہوئی, کیا ان کو کرائٹیریا رکھے گئے تھے ان کو چھانٹنے کے, یہ سب ابھی ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے, بلکہ ہم سیدھے حدیث کی دنیا میں ہی انٹر کر جائیں گے. تو سب سے پہلے تو ہم لوگ یہ پہلے سمجھ لیں کہ قرآن اور حدیث کے اندر ڈفرینس کیا ہے, فرق کیا ہے قرآن میں اور حدیث میں. تو پہلا فرق جو یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ لفظ بلفظ اور حرف برحرف اللہ کا کلام ہے, اور اللہ نے جو کتاب نازل کیا تھا اس کا نام قرآن ہے. حدیث اللہ کا کلام نہیں ہے, اور نہ ہی حدیث لفظ بلفظ اور ورڈ بائی ورڈ اللہ کا کلام ہے. اور حدیث بلکہ لوگوں کے ذریعے جو بات محدثین تک پہنچی رسول اللہ کے تعلق سے یا ایون صحابہ کے تعلق سے, ان باتوں کو حدیث کہا جاتا ہے. تو قرآن سیدھا اللہ کا کلام ہے, جبکہ حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم کی بات جو لوگوں تک پہنچی. اسی لیے جب آپ حدیث پڑھتے ہیں تو آپ اس میں جو ہے راوی ہوتے ہیں, چین آف نریٹرز ہوتے ہیں, کہ اس نے اس سے سنا, اس نے اس سے سنا, اس نے اس سے سنا, اور اس نے حضرت ابن عباس سے سنا جنہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سنا. اس طرح سے ہوتا ہے. قرآن میں یہ آپ کو پیٹرن نہیں دیکھتے ہیں. آپ کہیں قرآن کی آیت میں نہیں پڑھتے ہیں کہ اس نے اس سے سنا, اس نے اس سے سنا, اور اس نے رسول اللہ سے سنا, اور رسول اللہ نے اللہ سے سنا. اس طرح کا پیٹرن نہیں دکھتا ہے آپ کو قرآن میں, جبکہ حدیث میں یہ پیٹرن دکھتا ہے. یہ پہلا فرق ہے, ضروری ہے سمجھنا اس کو. دوسرا فرق یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں فکس ہیں, 6236 آیتیں ہیں, اور قرآن میں کوئی بھی آیت ایکسٹرا جڑ نہیں سکتی ہے, گھٹ نہیں سکتی ہے, کوئی ایک لفظ بھی جڑ یا گھٹ نہیں سکتا ہے. قرآن فکسڈ ہے. حدیثوں کے معاملے میں ایسی بات نہیں ہے. حدیثوں کتنے حدیث ہے اس کا کوئی نمبر آج تک طے نہیں ہو پایا ہے, اور طے ہو بھی نہیں سکتا ہے, کیونکہ حدیثوں کی بہت طرح کی کتابیں ہیں, بہت ساری کتابیں ہیں. بہت ساری کتابیں موجود اب نہیں رہی, بہت ساری کتابیں کمبائنڈ ہو کے کسی کتاب میں آ گئی. تو حدیثوں کا کوئی فکس نمبر نہیں ہے. تو جب آپ قرآن کہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ ان 6236 آیتوں کی بات کر رہے ہیں. حدیث کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا ہے. اس میں آیت کتنے حدیث ہے اس کی کوئی گنتی نہیں ہے. اور اس کا فرق, اس کی وجہ جو ہے وہ تیسرا فرق ہے. وجہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر ہر ایک آیت, ہر ایک لفظ, ہر ایک حرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اور وہ 101% صحیح ہوتا ہے. اس میں اس کی اوتھینٹسٹی میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا ہے کسی مسلمان کو. حدیث کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا ہے. حدیث کو بہت طرح سے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے, بہت طرح سے بانٹا گیا ہے. راویوں کے حساب سے بانٹا گیا ہے, متن کے حساب سے بانٹا گیا, اور اوتھینٹسٹی کے حساب سے بھی بانٹا گیا ہے. تو کوئی حدیث صحیح ہوتی ہے, کوئی حسن ہوتی ہے, کوئی ضعیف ہوتی ہے, اور کوئی موضوع ہوتی ہے, کوئی احد ہوتی ہے, بہت طرح کی حدیث ہوتی ہے. اوتھینٹسٹی کے حساب سے اس طرح بانٹتے ہیں. قرآن میں ایسا پیٹرن نہیں ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ قرآن کی یہ آیت صحیح آیت ہے, اور یہ آیت جو ہے ضعیف آیت ہے, اور یہ آیت جو ہے وہ حسن ہے. جبکہ حدیث کے معاملے میں ایسا ہوتا ہے کہ, اور ایک اور چیز اہم ہے کہ حدیثوں میں یہ صحیح یا حسن یا موضوع یہ ہونا بھی محدث ٹو محدث ویری کرتا ہے. بہت ساری ایسے حدیث ہوتی ہیں جو کسی محدث کے نزدیک صحیح ہوتی ہے, لیکن اس کے دوسرے کسی کے نزدیک صحیح نہیں ہوتی ہے, غریب ہوتی ہے. کسی کے نزدیک حسن ہوتی ہے, اور بعض کے نزدیک موضوع بھی ہوتی ہے. تو یہ ویری کرتا ہے حدیثوں میں.
قرآن میں یہ پیٹرن ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ اور چوتھا فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی باتیں تو فکسڈ ہے، جو ہیں سو ہیں۔ حدیثوں کے معاملے میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی انسیڈنس، ایک ہی واقعہ میں کو الگ الگ انداز میں پیش کیا جاتا ہے یا الگ الگ انداز میں بیان ہوتا ہے حدیثوں میں، یعنی ایک ہی واقعہ میں الگ الگ الفاظ کے ساتھ بھی چیزیں ملتی ہیں۔ یعنی وہی پیٹرن جو عام طور پہ بائبل میں ملتا ہے کہ کسی ایک ایونٹ کو مارک نے کسی انداز میں کہا، میتھیو نے کسی انداز میں کہا، لیوک اور جون نے کسی اور اپنے انداز میں کہا، واقعہ ایک ہی ہوتا ہے۔ تو ایسا حدیثوں میں بھی پیٹرن بہت دیکھنے کو ملتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک ایونٹ پورا ڈسکرائب ہوا اور اس میں کوئی ایکسٹرا بات بھی کہی گئی، وہی حدیث جب دوسری جگہ بیان ہوئی تو وہاں پہ وہ ایکسٹرا بات نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھی بہت پرومیننٹ ہے۔ جو ہمارے بھائی آپ لوگوں میں سے جو حدیثوں کو کافی پڑھ چکے ہوں گے وہ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ انداز قرآن میں نہیں ہوتا ہے۔ قرآن میں اگر کوئی ایک واقعہ کہیں بیان ہوا تو اس میں آپ کو کہیں دوسری جگہ کوئی کانٹرڈکشن نہیں ملے گا، بلکہ ایڈیشنل جانکاری ملے گی۔ تو یہ کچھ فرق ہے قرآن اور حدیث کے معاملے میں جو ہم لوگ کے ذہن میں بیٹھ جائے پہلے۔ اور اب اس کے بعد پھر بات شروع ہوتی ہے کہ حدیثوں کو کیسے ہم سمجھیں گے۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جتنی بھی حدیث ہے ان سب کو ہمیں فالو کرنا ہے، سمجھنا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں جو صحیح حدیث ہے اسے فالو کرنا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ایک بھی حدیث کو فالو نہیں کرنا ہے۔ اور کچھ یہ کہتے ہیں جو میرا اپنا بھی انڈرسٹینڈنگ ہے، جو میری اپنی بھی سمجھ ہے، کہ حدیثوں سے ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہدایت کو حاصل کرنا ہے۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہدایت حاصل کرنا حدیثوں سے، یہ ہمارا کام ہے حدیثوں کے تعلق سے، اور یہی اطیع الرسول سے مراد ہے۔ اور انشاءاللہ میں اس بات کو آگے ثابت کروں گا آگے کے سیریز میں۔ تو ابھی جو ہم آگے بات کریں گے وہ ہوگا کہ حدیثوں کو کیسے سمجھا جائے، اس موضوع پہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ حدیثوں کے تعلق سے اب بات رکھوں گا میں، اور حدیثوں کو کیسے سمجھیں اس پہ انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات آگی ہوگی۔ اس سے پہلے اس کلپ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ حدیثوں کو پڑھنے کے بعد کیا کیا سوال آ سکتے ہیں کسی کے ذہن میں، اور یہ سوال جو ہے وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، جائز بھی ہو سکتے ہیں، ناجائز بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جو سوال آئیں گے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے اگری کریں، اور آپ کو اگر کوئی اس میں نہ اتفاقی ہو، اختلاف ہو ان سوال سے، تو آپ اس کو ابھی مت بولیں، انشاءاللہ وہ آگے کے سیشنز میں وہ کور ہو جائے گا۔ ابھی تو میں بس چند احادیث بولوں گا، اور میں نے جیسے پہلے کہا تھا ریفرنس کسی کا نہیں دوں گا ٹائم بچانے کے لیے۔ اگر کسی بھائی کو اس میں کچھ جانکاری چاہیے تو میں سے پوچھ سکتے ہیں، میں بتا دوں گا۔ تو ہم حدیثوں کی اب بات کر رہے ہیں۔ تو ہمیں جیسے میں نے کہا تھا کہ حدیثوں کی تعداد کوئی لمٹ نہیں ہے، اور حدیثوں کے نمبرز کا بھی کوئی طے نہیں ہے کتنا ہے۔ تو کچھ حدیث میں ابھی پڑھوں گا جن کو پڑھ کے کسی کے ذہن میں کیا سوال آ سکتا ہے، کوئی لیمین کے ذہن میں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک حدیث یہ کہتی ہے کہ جس نے قرآن کو پورا پڑھا، یاد کیا، اور پھر وہ حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانے، تو اس کے خاندان کے 10 پشتوں تک، 10 جنریشن تک کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ شفاعت کا کام کرے گا یہ قرآن، جن کے لیے اگر جہنم بھی طے ہو گیا ہو تو ان کو پھر یہ جنت میں ڈال دیا جائے گا، اس قرآن کے جاننے کی وجہ سے۔ میں نے یہ کہا کہ اگر کوئی آدمی قرآن کو حفظ کر لے، یاد کر لے، اور وہ حلال کو حلال، حرام کو حرام بتائے، تو اللہ پاک اس 10 پشت تک 10 خاندان کے لوگوں کو جن کے بارے میں جہنم ڈیسائیڈ ہو گیا ہو، پیراڈائز میں ڈال دے گا۔ تو اب اس کو پڑھنے کے بعد کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ بھائی اگر جنت اتنے آرام سے مل رہی ہے تو پھر کیا ضرورت ہے مجھے پوری زندگی نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی اور قرآن پہ عمل کرنے کی؟ میں تو اپنے خاندان میں بس کسی کو حافظ بنا دوں، اور وہ حلال کو حلال، حرام کو حرام بنائے، اس کے بعد میں پوری زندگی خوب گناہ کروں، ہر طرح کے برے کام کروں، اور اگر میرے لیے جہنم طے بھی ہو جائے اللہ پاک کی طرف سے تو میں جنت میں چلا جاؤں گا اس حدیث کی بنیاد پہ۔ اسی طرح رسول اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور کئی حدیث ملتی ہے شفاعت کے تعلق سے، جس میں یہ آتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کے بارے میں یہ طے ہو چکا ہوگا کہ یہ جہنم میں جائیں گے اور ان کے لیے جہنم فائنل ہو چکا ہوگا، لیکن انہوں نے کچھ بھی نیکی کی ہوگی تو اس بنیاد پہ ان کو جو ہے نکال کے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ اور حتیٰ یہ کہ اگر کسی انسان نے ایک بھی نیکی کسی کے پاس اگر ہوگی، ایک بھی نیکی ہوگی، کوئی بھی نیک کام کیا ہوگا، تو اس بنیاد پہ بھی جو ہے اس کی شفاعت ہو جائے گی اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ دوسرے لوگ بھی شفاعت کریں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اب سوال یہ آ سکتا ہے کسی کے ذہن میں کہ بھائی میں پوری زندگی اپنے اسلام پہ چلوں، قرآن پہ عمل کروں، دین کے ہر چیز کو فالو کروں، تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ جب میری شفاعت ایسے ہی ہو ہی جائے گی، یا اور بھی بہت سارے کروڑوں لوگ ہیں ان کی شفاعت ہو ہی جائے گی، اور کسی نے ایک نیکی بھی کیا ہو، اگر تھوڑا بھی نیکی کیا ہے تو چلو زندگی میں ایک آدھ بار ہم لوگ نیک کام کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ ہمارے لیے کافی ہے نجات کے لیے۔ تو یہ اس سے سوال آ سکتا ہے کسی بھائی کے ذہن میں۔
اسی طرح ایک حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جو کوئی بھی اس کو جانے تو اس کے لیے پھر جنت ہے۔ تو اس کا مطلب سوال آ سکتا ہے کہ کیا صرف بس 99 نام کو جان لینے سے جنت مل جائے گی؟ پھر قرآن میں اتنے زیادہ کیوں باتیں بتائی گئی ہے ایک مومن کو کیا کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اگر صرف 99 نام جان لینے سے جنت مل جائے گا؟ اسی طرح پھر ہم جیسے یہ پڑھتے ہیں کہ بھائی جو بھی اگر تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے۔ تو اور تم میں سے بہت اچھا ہے، اس طرح سے بہت ساری احادیث ہم کو ملتی ہے۔ تو اگر لٹرل انٹرپریٹیشن کیا جائے اس کو بس، تو کوئی صاحب یہ سوچ سکتے ہیں کہ بھائی میں اپنی بیوی کی طرف سب سے اچھا رہوں، اگر بہت اچھا ہوں تو یہ میرے لیے کافی ہے، اس کے بعد دین کا جو دوسرا شعبہ ہے یہ میرے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ حدیث کہہ رہی ہے کہ سب سے اچھا وہی ہے جو بیوی کی طرف سب سے اچھا ہو۔ تو میں دوسرے نماز بھی چھوڑ دوں اور چوری بھی کروں، سود پہ بھی پیسہ لوں اور سارے غلط کام کروں، لیکن صرف میں اپنی بیوی کی طرف سب سے اچھا ہو جاؤں تو کیا میں سب سے اچھا مانا جاؤں گا؟ یہ سوال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری حدیث ملتی ہیں جو اس طرز پہ ہوتی ہیں کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے۔ اس کے بعد بہت ساری ہمیں بہت ساری تو نہیں لیکن کئی حدیث ملتی ہے جہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ باندی لڑکیوں کے ساتھ جو ہے بنا نکاح کے بھی جو ہے وہ جسمانی تعلقات قائم کیا جا سکتا ہے۔ تو اس بنا پہ کوئی نو مسلم جو اسلام میں نیا نیا داخل ہو، اس کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ بھائی میں نے تو سنا تھا کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ ہر طرح کی فحاشی اور ہر طرح کی جو ہے شادی کے علاوہ، نکاح کے علاوہ کوئی بھی ریلیشن شپ جو ہے حرام مانا جاتا ہے، بنا نکاح کے کوئی بھی لڑکی کے ساتھ ریلیشن نہیں بنایا جا سکتا ہے، لیکن یہاں تو مجھے یہ معلوم چل رہا ہے کہ تو سوال یہ ہے کہ کیا اسلام میں نکاح کے علاوہ بھی جس میں جسمانی تعلقات بنایا جا سکتا ہے؟ اور ان حدیثوں کو ہم پڑھیں گے تو لگے گا کہ ہاں جب باندیاں ہوں تو اس کیس میں بنایا جا سکتا ہے، تو یہ سوال آ سکتا ہے۔ اسی طرح کچھ حدیث ملتی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جس نے فجر اور عصر کے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے جنت ہے۔ تو اب یہاں پہ کسی بھائی کو سوال آ سکتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں پوری زندگی جو ہے میں صرف یہی 2 وقت نماز پڑھوں، مغرب عشاء اور ظہر نہیں پڑھوں، تو کیا میری نجات ہو جائے گی؟ کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ اور اسی طرح کسی عمل کی بنیاد پہ جنت جانے کی بہت ساری احادیث ملتی ہے، جیسے یہ ہے کہ جس نے اپنی زبان کی اور جو اس کے جانگوں کے درمیان ہے اس کی حفاظت کی اس کے لیے جنت ہے۔ تو یہاں پہ پھر کوئی بھائی سوچ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں پوری زندگی اپنے زبان کو اچھا رکھوں گا، بری بات نہیں بولوں گا، اور اپنے موڈیسٹی کو، اپنے حیا کو بچا کے رکھوں گا اور اس کا کوئی غلط استعمال نہیں کروں گا، لیکن میں نماز نہیں پڑھوں گا، شرک بھی کروں گا اور سارے گناہ کے کام کروں گا دوسرے، تو کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ تو اگر وہ اس حدیث کو لٹرل پڑھے گا تو اس کو لگے گا کہ ہاں وہ جنت میں جا سکتا ہے اور جائے گا، اور وہ شاید تبلیغ بھی ایسے ہی کر دے کہ میں جنت میں جاؤں گا کیونکہ میں اس طرح کا عمل کر رہا ہوں۔ اسی طرح ایک حدیث یہ ملتی ہے کہ کسی بھی طرح کا انٹرٹینمنٹ یعنی دل بہلانے کی چیز جو ہے حرام ہے سوائے 3 طرح کی چیزوں کے، حرام نہیں ہے، باطل ہے سوائے 3 طرح کی چیزوں کے۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے فیملی کے ساتھ کھیلنا، دوسرا ہے کہ گھوڑ سواری کرنا، اور تیسرا ہے کہ یہ تیر اندازی کرنا۔ تو اب اس سے بہت سارے لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں یا سمجھیں گے کہ بھائی اس کے علاوہ کوئی بھی جو ہے آپ دل بہلانے کا انٹرٹینمنٹ کا چیز ضائع استعمال نہیں کر سکتے، صرف یہی 3 کر سکتے ہیں، یا تو گھوڑ سواری کیجئے، یا آپ تیر اندازی کیجئے، یا اپنے فیملی کے ساتھ کھیلیے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ کرکٹ کھیلنا ہوا ہو، چاہے وہ فٹ بال کھیلنا ہوا ہو، چاہے وہ کبڈی ہو، چاہے وہ کوئز کھیلنا ہو گیا ہو، چاہے وہ ڈم شرٹس کھیلنا ہو گیا ہو، اور یہ چاہے اور بھی جتنی بھی چیزیں بھی آج کے زمانے میں ہیں، وہ سب کے سب باطل ہیں، کیونکہ حدیث کہہ رہی ہے کہ باقی سارے باطل ہیں۔ تو کیا یہ میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں کیا یہ صحیح ہے؟ اس کے بعد پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک جو ہے ایک تیر کے لیے کے نتیجے میں 3 طرح کے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ ایک تو وہ جس نے تیر کو بنایا ہو، دوسرا وہ جس نے تیر کو چھوڑا ہو، شوٹ کیا ہو، اور تیسرا وہ جس نے تیر کو دوسرے کو دیا ہو۔ تو اب یہاں پہ کوئی بھائی سوچ سکتے ہیں بھائی چلو میں پوری زندگی میں 1-2 تیر ہی بنا لیتا ہوں تو انشاءاللہ میری جنت ہو جائے گی، کیونکہ یہ حدیث وہی کہتی ہے۔ اچھا یہ تیر صحیح انداز میں استعمال ہو تو چلو میں ایک تیر بنا کے ایک اچھے انداز میں استعمال کر لیتا ہوں تو میرے لیے پھر جو ہے جنت ہے۔ مجھے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے اس حدیث سے۔ اسی طرح متع کے تعلق سے حدیث ملتی ہے جس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے متع کرتے تھے، اور ہم لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے وقت بھی کرتے تھے، اور حتیٰ کہ حضرت عمر کی خلافت میں جب یہ منع ہوا تب تک ہم متع کرتے تھے۔ تو اب یہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ حضرت عمر کے دور و خلافت میں جا کے متع منع ہوا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں متع تھا،
تو اب یہاں سے کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے کہ بھائی یعنی یہ متع رسول اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، اس حدیث سے تو یہی ظاہر لگ رہا ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق نے الاؤ رکھا، حضرت عمر نے منع کیا، تو اس کا مطلب متع جو ہے یہ اسلام میں الاؤڈ ہے۔ اور شیعہ بھائی جو کہتے ہیں کہ آج بھی وہ جو متع کو کہتے ہیں جائز ہے، تو اس کا مطلب وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ حدیثی کتابوں میں ہم بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں کہ بھائی رسول اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ بھائی وہ پینٹ شرٹ تو نہیں پہنتے تھے، وہاں پینٹ شرٹ نہیں تھا، اور وہ ٹیبل چیئر پہ بھی نہیں کھاتے تھے۔ تو کیا آج کے زمانے میں ہم اگر ٹیبل چیئر پہ کھائیں یہ سنت کے خلاف ہو جائے گی؟ آج کے زمانے میں ہم اگر پینٹ شرٹ پہنے تو کیا یہ سنت کے خلاف ہو جائے گی؟ تو اس معاملے میں عملی طور پہ تو یہی دیکھا گیا ہے کہ حال تک اور ابھی بھی ہمارے یہاں یہ چیز کہا جاتا ہے، بہت سارے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ بھائی ٹیبل چیئر پہ کھانا جو ہے وہ سنت کے خلاف ہے، اور پینٹ شرٹ پہننا بھی سنت کے خلاف ہے، اور آپ بال چھوٹے رکھتے ہیں یہ بھی سنت کے خلاف ہے، چونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ ملتا ہے کہ وہ بال بڑا رکھتے تھے۔ اور تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ تو کیا ہم اب اس میں سے سنت کو کس کو سمجھیں ہم کہ کیا سنت ہے کیا نہیں ہے؟ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ وہ زمین پہ سویا کرتے تھے، کوئی ہماری طرف بیڈ پہ نہیں سوتے تھے، تو کیا یہ بیڈ پہ سونا جو ہے وہ سنت ہے؟ اچھا، پھر ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ گھوڑے پہ سواری کرتے تھے یا اونٹ پہ سواری کرتے تھے، تو کیا گھوڑے پہ سواری کرنا اونٹ پہ سواری کرنا سنت ہے؟ اور آج جو ہم یہ کار اور بائک پہ چلتے ہیں یہ سنت کے خلاف ہے؟ تو اب کوئی بھائی یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب آج تو کار اور بائک ہے، اس زمانے میں صرف اونٹ اور گھوڑا تھا۔ تو اگر یہی بات ہے تو پھر اس کا مطلب کم سے کم یہ تو ہو کہ ہم اونٹ اور گھوڑا تو آج بھی اویلیبل ہے، ایسا نہیں ہے کہ آج اویلیبل نہیں ہے۔ تو کیا سنت یہ ہوگا کہ کم سے کم اونٹ اور گھوڑا کو ہم اپنے گھر میں باندھ کے رکھ لیں تھوڑے برکت کے لیے، اور جو لوگ نہیں باندھ رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، اور جو لوگ باندھیں گے وہ مطلب زیادہ اچھے مومن ہوں گے؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس کے بعد ہمیں حدیث ملتی ہے عورتوں کے تعلق سے کہ عورت جو ہے 3 دن تک سفر نہیں کرے سوائے کسی محرم کے، باہر اکیلے سفر نہیں کرے 3 دن تک سوائے کسی محرم کے۔ اسی طرح پھر یہ بھی ہے کہ جو عورت بھی اللہ میں اور آخرت پہ یقین رکھتی ہے وہ 1 دن اور 1 رات جو ہے اس سے زیادہ کسی محرم کے بنا سفر نہیں کرے۔ تو اب یہاں پہ سوال آ سکتا ہے کسی بھائی کے ذہن میں کہ بھائی میرے گھر میں تو میری بس بہن ہے اور ماں ہے، اور میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اور میں خود دوسرے شہر میں پڑھتا ہوں، تو میری بہن کو اپنے وہ پڑھتی ہیں کسی یونیورسٹی میں، ہاسٹل میں جاتی ہیں، تو ان کو جانے میں سفر جو ہے 1 دن سے 1 رات سے زیادہ لگتا ہے، اور ان کے لیے کوئی محرم بھی نہیں ہوتا ہے، تو وہ کیسے جائیں گی؟ کیسے وہ سفر کریں گی؟ اور وہ کرتی ہیں تو کیا وہ گناہ کما رہی ہیں؟ کیا ان کو گناہ ہوگا؟ اور کچھ عورتیں جو جاب میں ہوتی ہیں مسلمان، وہ ہو سکتا ہے اپنے کسی آفس کے کام سے ان کو کسی دوسرے ملک بھی جانا پڑتا ہے، تو اس میں بھی ان کے پاس کوئی محرم نہیں ہوتا ہے، اتنا پیسہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی دوسرے محرم کو بھی ساتھ میں لے جائیں، اور تو پھر کیا وہ گناہ کر رہی ہیں؟ اور گناہ کر رہی ہیں تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اسی طرح ہمیں ایک اور انداز حدیثوں کا ملتا ہے جس میں کہ کسی خاص وقت کی بات کی گئی ہوتی ہے، پیشن گوئی ہوتی ہے آگے کی، پیشن گوئی کی ایک وقت آئے گا جب ایسا ایسا ہوگا، ایک وقت ہوگا جب ایسا ایسا ہوگا۔ تو عام طور پہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں آج کل ٹرینڈ یہ بنا ہوا ہے کہ مسلمانوں میں جو کوئی بھی دوسرے کو اگر غلط دکھانا چاہتا ہے، دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، تو وہ ساری کی وہ ان سارے پیشن گوئی کو جو ہے اس سامنے والے پہ فٹ کرنا چاہتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک حدیث میں یہ کہا گیا کہ ایک وقت آئے گا میری امت میں کہ لوگ جب قرآن تو پڑھیں گے لیکن ان قرآن کا معنی ان کے گلے کے اندر سے نہیں اترے گا۔ تو اب یہ حدیث کو اکثر گروپ جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے سامنے والے گروپ کو نیچا دکھانے کے لیے، کہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم جو قرآن کی باتیں کر رہے ہو، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو، تو سن لو تمہارے لیے یہ ایک حدیث کہی گئی تھی، وہ حدیث میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب لوگ قرآن پڑھیں گے ان کا مطلب نہیں اندر تمہارے گلے کے جائے گا، تو تم ہی لوگ وہ ہو۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، تو لوگ استعمال اس لیے کرتے ہیں عام طور پہ سامنے والوں کو نیچے دکھانے کے لیے۔ تو یہاں پہ کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ صاحب یہ کیسے معلوم چل گیا کہ یہ زمانہ وہی آ گیا ہے؟ کہ آپ کو کیسے معلوم کہ یہی وہ زمانہ ہے جبکہ یہ حدیث کی پیشن گوئی صحیح ثابت ابھی ہوگی؟ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات 200 سال پہلے کے لیے کہی گئی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بات آج کے 500 سال بعد کے لیے کہی گئی ہو، اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ آخری وقت تب تک نہیں آئے گا جب تک کہ لوگ جو ہے ریلیجن کا استعمال، دین کا استعمال غلط کام سے کریں گے، پیسہ کمانے کے لیے کریں گے، اور لوگ جو ہے ان کی زبانیں بہت چینی سے بھی میٹھی ہوں گی لیکن ان کے دل جو ہے وہ بالکل بھیڑیے کی طرح ہوں گے۔ تو اب یہ حدیثوں کا استعمال جو ہے لوگ کرتے ہیں دوسروں کو غلط ثابت کرنے کے لیے۔ تو سوال یہ آ سکتا ہے کسی کے ذہن میں کہ یہ کیسے معلوم چلا آپ کو کہ آج ہی وہ زمانہ ہے؟ ہو سکتا ہے یہ زمانہ بیت چکا ہو، یا ہو سکتا ہے یہ زمانہ آگے آنے والا ہو۔ تو اس طرح کی بھی جو ہے ہمیں وہ چیزیں ملتی ہیں۔ اسی طرح ہم حدیثوں کے معاملے میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ کسی ایک روایت کو پکڑ لیتے ہیں، ایک حدیث کو پکڑ لیتے ہیں، اس سے ملتی جلتی دوسری حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے پھر بہت بڑے لیول کی پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ
سب سے مشہور جو سنیوں کے نزدیک جو سب سے مشہور حدیث ہے وہ یہ ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت، جب تک ان کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یہ حدیث عام طور پہ سنی حضرات جانتے ہیں اور بولتے ہیں، لیکن دو اور حدیث ہے اسی بالکل اسی کی طرح، اس کو سنی نہیں بولتے، زیادہ ذکر نہیں کرتے ہیں۔ تو مثال کے طور پہ ایک حدیث یہ ہے کہ میں تمہارے درمیان جو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن، الکتاب اللہ، قرآن، اور ایک اہل بیت۔ تو اب اس حدیث کو پھر ہمارے شیعہ حضرات کوٹ کرتے ہیں، زیادہ سنی کوٹ نہیں کرتے ہیں۔ سنی اس لیے نہیں کوٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کا اپنا جو بلیف، ان کا اپنا جو اپروچ ہے دین کا، اس کے خلاف میں یہ چیز ہے۔ اب وہاں پہ رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مل رہا ہے کہ قرآن اور اہل بیت ان کو پکڑ کے رکھنا ہے، تو اس کو سنی کوٹ نہیں کرتے ہیں، شیعہ کوٹ کرتے ہیں۔ اور یہ حدیث بلکہ بہت سارے سنی جانتے بھی نہیں ہیں کہ قرآن اور اہل بیت اس کو تم پکڑے رہنا۔ تیسری حدیث ملتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے درمیان جو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کو پکڑے رہنا، وہ قرآن ہے۔ تو اس میں انہوں نے صرف قرآن کہا ہے۔ اس کو جو ہے وہ اہل قرآن لوگ ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں شیعہ اور سنی دونوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ قرآن کو پکڑ کے رکھنا، تم لوگوں نے قرآن کو چھوڑ کے حدیث کو بھی پکڑ لیا ہے۔ تو ایک ہی ٹاپک پہ ہمیں تین حدیثیں مل رہی ہے۔ ایک جگہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن اور سنت اس کو پکڑے رہنا، ایک جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن اور اہل بیت اس کو پکڑے رہنا، اور ایک جگہ کہا جا رہا ہے صرف قرآن، کہ قرآن کو پکڑے رہنا۔ تو اب جو سمجھنے والا ہو، اگر کوئی آدمی صرف یہ دوسری حدیث لے لے قرآن اور اہل بیت، تو وہ پھر تو اس نتیجے پہ پہنچے گا بھائی کہ شیعہ جو دین ہے، شیعہ جو مذہب ہے وہ صحیح ہے، کیونکہ وہ لوگ قرآن اور اہل بیت کو پکڑے ہوئے ہیں۔ سنی حضرات کہیں گے کہ نہیں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی کہ قرآن اور سنت، تو ہم قرآن اور حدیث سے جو چیزیں مل رہی ہیں اس کو ہم لے رہے ہیں۔ اور جو تیسرے ہوں گے جو اہل قرآن، وہ کہیں گے کہ صاحب قرآن کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہم قرآن کو پکڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی کچھ اس ٹاپک پہ احادیث تھی۔ اسی طرح بہت ساری اور احادیث ہے جس کو پڑھنے کے بعد لوگوں کے ذہن میں بہت سارے سوال آ سکتے ہیں اور لوگ اس کو صحیح سے نہیں سمجھنے کے نتیجے میں غلط چیز پہ ہی پہنچ سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک اور حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو کوئی بھی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو اس کا انجام ویسے ہی ہوگا، یا اس کو قیامت میں انہی لوگوں میں سے شمار کیا جائے گا۔ تو اس حدیث کے بنیاد پہ ہمارے بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوٹ پینٹ پہنا، شرٹ پینٹ پہنا، تو یہ کرسچنز کا لباس ہے، عیسائیوں کا لباس ہے، تو قیامت کے دن بھی آپ کو عیسائی کے طور پہ کھڑا کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ کوئی مسلمان کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ یہ جو شرٹ پینٹ ہے یا کوٹ پینٹ ہے، یہ ہندوستان کے مسلمان یا پاکستان کے مسلمان تو چلیے ابھی پہننا شروع کیے ہیں، پہلے بہت زیادہ نہیں پہنتے تھے، لیکن اگر آج سے ہم 50 سال پیچھے بھی جائیں، 100 سال بھی پیچھے جائیں، جس زمانے میں یہ مان لیا جائے ہندوستان پاکستان میں لوگ شرٹ پینٹ کم پہنتے تھے، تو اس زمانے میں انگلینڈ کے مسلمان کیا پہنتے ہوں گے، اس زمانے میں امریکہ کے مسلمان کیا پہنتے ہوں گے، اس زمانے میں انڈونیشیا کے مسلمان کیا پہنتے ہوں گے؟ کیا وہ لوگ سب کرتا پاجامہ پہنتے تھے؟ تو جواب اس کے ملے گا نہیں۔ تو پھر وہ سوچے گا کہ بھائی میں اگر پوری زندگی عبادت کروں، قرآن پہ عمل کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ عمل کروں، اور میں نے لیکن شرٹ پینٹ پہنا ہو، تو کیا میں قیامت کے دن میرے سارے اعمال جو ہے وہ ویسٹ ہو جائیں گے اور میں ایز اے کرسچن کھڑا کیا جاؤں گا؟ اور اس کو پھر ذہن میں پھر یہ سوال آئے گا کہ لیکن پیچھے کی حدیث میں تو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر دیں گے جس نے جو ذرہ برابر بھی نہیں کیا ہے، تو پھر میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں؟ پھر وہ بھی حدیث یاد آئے گا کہ جس نے فجر اور عصر کی نماز کی حفاظت کی اس کے لیے جنت ہے، تو میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں؟ تو اس طرح کچھ حدیثوں کا میں نے مثال دیا جس کو پڑھ کے آج کل بھی خاص کر کے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ صاحب ہے کیا سب بات صحیح ہے، کیا سب بات غلط ہے، اور اگر سب بات صحیح ہے تو اس کو سمجھا کیسا جائے؟ تو اب یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ حدیثوں کے تعلق سے کچھ اصول طے کریں کہ حدیثوں کو ہم سمجھیں گے کیسے۔ جب ہم یہ طے نہیں کرتے ہیں اور جو کوئی آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے تو اس کے ریئیکشن دیکھیے، جو آدمی عقل کا استعمال یا غور فکر نہیں کرے گا تو وہ تو آنکھ بند کر کے سب چیز مان لے گا، اور وہ ایسا مانے گا کہ وہ دوسرے کسی کو سمجھا نہیں پائے گا۔ ابھی ہم ان لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ابھی ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو عقل لگا کے غور فکر کر کے اور دل سے سمجھنا چاہیں گے تو ان کو جواب چاہیے ان کے سوالوں کا۔ اگر جواب نہیں ملتا ہے تو اس میں سے بعض لوگ ریئیکٹ کر کے جو ہے وہ اہل قرآن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ میں ملا ہوں ایسے لوگوں سے جو حدیثوں کو کی دنیا میں آ کے کنفیوژن میں ہو کے انہوں نے سارے حدیثوں کو چھوڑ دیا اور وہ اہل قرآن بھی بن گئے ہیں۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں سوچ لیتے ہیں کہ بھائی چھوڑو، ہمیں تو اتنا عقل نہیں لگانا ہے، ہمیں بس آنکھ بند کر کے مان لینا ہے جو بھی چیز کہی جا رہی ہے، چاہے ہمارے سمجھ میں آئے چاہے ہمارے سمجھ میں نہیں آئے، چاہے وہ جتنی بھی الوجیکل یا ایبزرڈ یا جتنے بھی عقل کے خلاف لگے، ہم اس کو تو قبول کر ہی لیں گے۔ تب یہاں پہ طے ہو جاتا ہے کہ ہم حدیث کے تعلق سے اصول طے کریں کہ حدیث کو سمجھا کیسا جائے۔ تو انشاءاللہ اب آگے کی جو آڈیوز ہوں گے اس میں میں سیدھے اصول کی بات کروں گا، اور میں اپنا پوائنٹ رکھوں گا کہ حدیثوں کو سمجھنے کا اصول کیا ہو، اس کے اوپر میں اپنی بات رکھوں گا۔ ابھی میں نے جتنی حدیث کوٹ کی ہے اس میں اگر آپ کو لگے میرا سوال کہیں پہ غلط ہے تو آپ ابھی اس پہ اعتراض مت کیجیے، آگے کے سیریز میں انشاءاللہ اس پہ جواب مل جائے گا۔ السلام علیکم۔